اندیکھا خواب کس نمبر 15۔ اسلام آباد کے پی سی ہوٹل میں اس وقت پہلے فلور پر خوب گہما گہمی تھی۔ رنگ برنگے لوگوں کا آنا جانا، کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو، مدھم سے چلتے میوزک کی آواز، ویٹرز کا مختلف ٹیبلز پر جا جا کر سرو کرنا اور غیر ملکی ٹورسٹ کی آمدرفت، ہر چیز معمول کے مطابق ہی تھی۔ لیکن تیسرے فلور پر گہما گہمی، انتظامات اور سیکیورٹی معمول سے ہٹ کر تھی۔ تیسرے فلور کی راہداری عبور کر کے آخر پر موجود لمبے ہال نما ویل فرنشڈ روم میں آج ان کی میٹنگ تھی۔ اسد عام روٹین کی نسبت آج بہت چاقو چبند تھا، ہر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس فلور پر بس گنے چنے ہی ویٹرز تھے جنہیں یہاں ٹھہرنے کی اجازت تھی، جبکہ کسی بھی عام انسان کو یہاں گزرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ آج منظور شاہ، حبیب ملک اور سیٹھ نور الدین کے مسٹر مارک سے میٹنگ تھی۔ یہ سب سیاست دان تھے جو کہ اپنے ہی ملک کی جڑیں پیسوں کی خاطر کھوکھلی کر رہے تھے، جو کہ غیر ملکیوں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ مسٹر مارک فرانس کا ایک اہم ترین اور طاقتور آدمی تھا جو کہ اسلام کے سخت خلاف تھا، جسے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی، جس کا مشن مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنا تھا، انہیں غلط راستوں کی جانب راغب کرنا تھا، اور اس کا ٹارگٹ نوجوان نسل تھی، جس میں شاہ صاحب سمیت اور دوسرے سیاستدان بھی جن کے ضمیر مر چکے تھے، انہیں اس کے ساتھ ہاتھ ملا رکھا تھا، اس کے مشن میں کامیابی کی یقین دہانی کروا رکھی تھی، اور بدلے میں اپنی ڈیمانڈز بتاتے ہوئے ڈیلز پہلے ہی فائنل ہو چکی تھیں۔ لمبے کانچ کے میز کے ارد گرد وہ سب اپنی اپنی کرسیوں پر براجمان مزید منصوبہ بندی کرنے میں مصروف تھے، ایک دوسرے کو اپنی مخلصی کا یقین دلانے میں مصروف تھے۔ کمرے کے باہر اور کمرے کے اندر ہاتھوں میں رائفل تھامے باوردی گارڈ کھڑے تھے۔ کانچ کی لمبی میز پر بہت کچھ پڑا ہوا تھا، ان کے لیپ ٹاپس، ہر ایک فرد کے آگے پڑی منرل واٹر کی چھوٹی بوتل، فائلز، اور میز کے عین وسط میں ایک سرخ تازہ گلابوں کا گلدان رکھا ہوا تھا جس کی خوشبو بہت مسحور کن تھی۔ یہ میٹنگ خفیہ تھی، اس لیے اسد بہت احتیاط سے ہر چیز کا جائزہ لیتا ہوا کام کر رہا تھا۔ مسٹر مارک اپنے ساتھ لائے ہوئے جدید ماڈل کے اسلحے کے لیے کچھ سیمپل انہیں دکھا رہا تھا، جو کہ ان کی ڈیمانڈز پر ہی انہیں آگے مزید سپلائی ہونے تھے۔ میٹنگ تقریباً 2 گھنٹے بعد اختتام کو پہنچی تو ایک نیا تباہی کا منصوبہ تیار ہو چکا تھا، جس کے بعد کھانے کا دور چلا، ہر طرف شام کے سائے پھیلنے لگے تھے۔ دن چھوٹے ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اندھیرا جلدی پھیلنے لگتا۔ ایک ویٹر نے جیسے ہی گلدان کو وہاں سے ہٹانا چاہا تو کھانا ٹیبل پر لگواتا اسد ایک پل کو چونکا تھا۔ اس نے چند سیکنڈ آنکھیں چھوٹی کر کے اس گلدان کے وسط میں ایک قطار میں لگے پھولوں کو گھورا تھا۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اس گلدان کے قریب آیا تھا اور سب سے آخر والے پھول کے نیچے سے سلیقے سے سیٹ کیے ہوئے منی کیمرے کو اس نے ایک جھٹکے سے باہر نکالا تھا۔ وہاں موجود ہر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اسد خون خوار نگاہوں سے اس ویٹر کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ میں گلدان تھا، جبکہ اس بیچارے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ اب یہاں کا پرسکون منظر بدل چکا تھا۔ گارڈز اس ویٹر سمیت وہاں موجود سارے ویٹرز کو گھیر چکے تھے۔ اس کیمرے کی تفتیش جاری ہو چکی تھی کہ آخر کس نے یہ جرأت کی تھی، جبکہ اس شخص کو پکڑنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ وہ پہلے فلور پر پرسکون سے انداز میں اپنے ٹیبل پر بیٹھا، ہاتھ میں موبائل تھامے 2 گھنٹوں سے چلتی یہ ساری فلم دیکھ اور سن چکا تھا۔ سیاہ کلر کی ہوڈی سر پر لیے، آنکھوں پر سیاہ گوگلز لگائے، چہرے پر سیاہ ہی ماسک پہنے، وہ اپنی شناخت مکمل چھپائے ہوئے تھا۔ ایک دم سے سکرین آف ہونے پر اس کے چہرے پر طنزیہ سے مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس سے مسکراتے ہوئے اپنے کانوں سے ہینڈ فری نکالی تھی۔ اس 2 گھنٹے کی فلم کو دیکھتے ہوئے وہ کافی کے 2 کپ پی چکا تھا۔ اپنے والیٹ سے کافی کا بل نکال کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے شانے بینیاں سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اپنی ہوڈی کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا ہوا اس ہوٹل کی عمارت سے باہر نکلتے چلا گیا۔ ارد گرد کے لوگوں نے پسندیدگی بھری نگاہوں سے اس دراز قامت اور چوڑے شانے والے نوجوان کو دیکھا تھا، جو کہ اپنی جسامت سے کوئی باڈی بلڈر لگتا تھا، جبکہ اس کے گوگلز اتارتے ہی سنجیدہ سی سرد سنہری آنکھیں ہر کسی کو متوجہ کر گئی تھی، اور وہ بغیر رکے فاتحانہ چال چلتا اس ہوٹل کی عمارت سے باہر نکل گیا۔ وہ جس کام کے لیے آج یہاں آیا تھا اسے پورا کر کے جا رہا تھا۔ ان کی میٹنگ شروع ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے وہ بہت ہوشیاری سے اس واچ میں یہ کیمرہ سیٹ کر چکا تھا۔ اس نے یہ کام اسد کے سامنے ہی کیا تھا، مگر وہ گھامڑ آدمی اس کی جتنی سٹرونگ پلاننگ اور زیرک نگاہیں کبھی رکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے بے وقوف بنا کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونک آیا تھا، جو اب وہاں موجود ویٹرز پر برس رہا تھا، جبکہ اپنا کام وہ وہاں کے مینیجر کے روپ میں کر کے آیا تھا، مگر صد افسوس کوئی بھی اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ اپنا کام کرنے کے بعد وہ اس فلور پر آ گیا تھا اور عام لوگوں کی طرح ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کافی آرڈر کرتے ہوئے وہ اس ساری میٹنگ کو دیکھ اور سن چکا تھا۔ ان کے گھٹیا ارادوں سے آگاہی ملتے ہی اس کا تو دل کیا کہ سب کا انکاؤنٹر کر دے، مگر اسے بہت سوچ سمجھ کر ہر قدم اٹھانا تھا، جس کے لیے یقیناً وقت درکار تھا۔ اب تو اسے ان کے ارادوں میں بھی بالکل اسی طرح ناکام کرنا تھا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوتی۔ آج ڈنر میں عام روٹین سے کچھ زیادہ ہی اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی فریش سا ڈائننگ ہال میں انٹر ہوا تو اسے رمیسہ بیگم اور ہاشر روز کی طرح پہلے ہی وہاں موجود نظر آئے، جبکہ ان کے چہروں پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔
اسے حیرانی ہوئی، وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی گھر لوٹا تھا، آج سارا دن اس کا اسلام آباد میں ہی گزر گیا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تو رمیسا بیگم نے ملازمہ کو کسی کو کھانے پر بلانے کے لیے بھیجا۔ اسے حیرانی ہوئی کیونکہ گھر میں ہر روز کھانے کے ٹیبل پر یہ 3 افراد ہی ہوتے تھے، شاید کوئی مہمان آیا ہو۔ وہ یہ سوچ کر اپنی چیئر کھینچتا ہوا اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ اسے ہاشر اور رمیسا بیگم کا موڈ کافی خوشگوار لگا۔ کیا بات ہے، بڑا مسکرایا جا رہا ہے، آج کوئی گیسٹ آیا ہے کیا؟ سحر نے ٹیبل پر کھانے کی ڈشز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ پورے ڈائننگ ہال میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جسے صاف ظاہر تھا کہ رمیسا بیگم نے آج کھانا خود بنایا ہے۔ ہاں، مہمان تو آیا ہے، بلکہ وہ مہمان اب سے ہمارے ساتھ ہی رہے گا، رمیسا بیگم نے اسے مسکراتے ہوئے بتایا۔ وہ بہت خوش دکھائی دیتی تھی۔ سحر ان کی بات پر ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اوفو بھائی، ایک تو آپ گھر پر رہیں تو آپ کو کچھ بتائیں، رافع اپنی کزن کو یہاں ہمارے پاس چھوڑ کر گیا ہے۔ اس کی کزن آؤٹ آف سٹی رہتی ہے، پڑھائی کے لیے یہاں آئی ہے، تو رافع نے اس کا یہیں لاہور میں ایڈمیشن کروایا ہے۔ وہ اپنی کزن کو ماں صاحب سے ملوانے لایا تھا اور بتا رہا تھا کہ اسے کوئی ڈھنگ کا ہاسٹل نہیں مل رہا، تو بس ماں صاحب نے کہہ دیا کہ یہ ہاسٹل میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی کزن یہاں رہ سکتی ہے اور اب سے اس کی کزن ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ ہاشر نے بہت سکون سے اسے ایک ایک بات بتائی تھی، جبکہ سحر کے چہرے کے تاثرات اس کی بات سنتے ساتھ ہی لمحوں میں سنجیدہ ہوئے تھے۔ یہ ایک دن میں رافع کی کزن کہاں سے نمودار ہو گئی تھی؟ اس کا ذہن جو اسے الارم دے رہا تھا، اگر ایسا تھا تو پھر رافع آج اس کے ہاتھوں سے بچنے والا نہیں تھا۔ وہ بھی مزید کچھ کہتا جب ملازمہ کے ہمراہ وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ سی گرین رنگ کے ہلکے پھلکے امبرائڈریڈ جوڑے میں ملبوس، سر پر پیلے لیس والے دوپٹے کو سلیقے سے اوڑھے، وہ سپورٹ چہرے کے ساتھ آ کر بالکل اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں بے تاثر تھی۔ سحر کو اس کھلی فضا میں سانس لینا مشکل لگا۔ یہ حقیقت اس کے لیے ناقابل قبول تھی۔ اپنے ٹیبل پر رکھے ہاتھ کی مٹھی کو سختی سے بھونجتا ہوا اپنا ہاتھ ٹیبل سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھتا ہوا سنجیدگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ سحر، یہ ہے رافع کی کزن اسرا، اور اسرا یہ سحر ہے، میرا بڑا بیٹا، SSP سحر اسرار۔ رمیسا بیگم نے میٹھے سے لہجے میں پہلے سحر سے اسرا کا تعارف کروایا اور پھر اسرا سے سحر کا۔ سحر کے بارے میں بتاتے ہوئے ان کے لہجے میں بہت فخر تھا، جسے محسوس کرتی اسرا ان کے مخاطب کرنے پر مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ بس سنجیدگی بھری ایک لا تعلق سی نگاہ اس پر ڈال کر اپنی نگاہیں پھیر گئی۔ ہاشم نے بہت غور سے اس کا سحر کو نظر انداز کرنا نوٹ کیا تھا، جبکہ وہ حیران تھا۔ دوسری جانب سحر کے تاثرات بھی اسرا سے کہیں زیادہ شدید تھے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ ساحر، جب کوئی مہمان آپ کے گھر آئے تو اسے ویلکم کہنا چاہیے۔ رمیسا بیگم کو سحر سے اس قدر بے مروتی کی امید نہیں تھی، جو کہ ان کے اسرا کے تعارف کروانے پر بھی اس کو نظر انداز کرتا، گلاس میں پانی ڈالتا ہوا چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی رقم کیے پانی پینے میں مصروف تھا۔ وہ اسے گرکتے ہوئے بظاہر سنجیدگی سے بولی تھی، ایکسکیوز می۔ سر سے لہجے میں اپنے الفاظ پر زور دے کر کہتا وہ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر ان سب سے ایکسکیوز کرتا ڈائننگ ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے بظاہر سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ ناپسندیدگی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ رمیسا بیگم سمیت ہاشم نے بھی حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ رمیسا بیگم کو اس سے قطعی ایسے رویے کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ دونوں ہی ایک پل کے لیے حیران ہوئے تھے۔ اور اسرا، وہ تو یوں ضبط سے بیٹھی تھی جیسے اسے واقعی ہی نہ جانتی ہو۔ وہ کہیں نہ کہیں خود کو اس وقت کے لیے پہلے سے تیار کر چکی تھی۔ اس نے رافع کو کتنا منع کیا تھا کہ وہ ایسا نہ کرے، مگر رافع نے اس کی ایک نہ سنی تھی۔ بس یہ ذلت اس کی قسمت میں تھی جسے اسے فیس کرنا تھا۔ وہ اندر ہی اندر بے بسی سے گھلتے ہوئے اسے فیس کر رہی تھی۔ وہ بھائی کو ضرور کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ یوں اچانک چلے گئے۔ ہمیں ڈنر شروع کرنا چاہیے، مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ماحول میں چھائی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے ہاشر ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تھا، جس پر رمیسا بیگم بھی اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اسرا کے جانے متوجہ ہوئی تھی، جو کہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ دیکھو اسرا، میں نے تمہارے لیے کتنا کچھ بنایا ہے، تمہیں یہ سب کھانا ہے۔ رمیسا بیگم نے مسکراتے ہوئے اپنے مخصوص نرم لہجے میں کہا۔ وہ ایک ملنسار اور خوش مزاج خاتون تھی، ان کی نیچر میں بہت نرمی تھی۔ اسرا کو یقین آیا کہ اس بدتمیز انسان کی ماں کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے۔ اسرا کو ان کا خود کو یوں کسی اسپیشل گیسٹ کی طرح ٹریٹ کرنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید یہ پروٹوکول رافع کی کزن ہونے کے ناطے اسے مل رہا تھا۔ اس کے بعد رمیسا بیگم اسے کسی اچھے میزبان کی طرح مختلف ڈشز اٹھا کر ٹیسٹ کرنے کو کہہ رہی تھی، اور اسرا اسے بالکل بھوک نہیں تھی۔ وہ بس ان کا دل رکھنے کے لیے پلیٹ میں تھوڑے سے چائنیز رائس نکالتے ہوئے اسے بمشکل حلق سے اتار رہی تھی، جبکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح سے کسی کے سر پر مسلط کر دی جائے گی۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو پھر شاید یہ ذلت بھی اس کی طرف سے ہی تھی، جس کا سامنا تو اسے کرنا ہی تھا۔ گاڑی کے خوبصورت بنگلے میں رکتے ہی اسرا نے حیرانی سے اس شاندار بنگلے کو دیکھا تھا، جو کہ اس ایریا میں سب سے بڑا اور خوبصورت تھا۔ وہ حیرانی سے ایک نظر اس بنگلے کو دیکھتے ہوئی رافع کو دیکھنے لگی، جو کہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
اسرا کے پوچھنے پر اس نے اسے نہیں بتایا تھا کہ یہ گھر کس کا ہے. اس نے بس اسرا کو اندر جا کر کچھ بھی بولنے سے منع کیا تھا، جس پر اسرا نے مشکوک سے انداز میں اسے دیکھا تھا. رافع نے اسے خود پر اعتبار کرنے کی التجا کی تھی، جس پر اسرا نے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گئی. وہ اسی لیے گھر کے اندر داخل ہوا، جس پر اسرا خاموشی سے اس سے ایک قدم پیچھے چلنے لگی. جتنا یہ گھر باہر سے خوبصورت دکھتا تھا، اس سے کہیں زیادہ یہ گھر اندر سے خوبصورت تھا. اسے بہت سلیقے اور مہنگے ڈیکوریشن پیسز سے سجایا گیا تھا. اسرا ایک لمحے کے لیے بھول گئی تھی کہ وہ کس مصیبت میں تھی. اس گھر میں رکھی ہر چیز اس گھر میں رہنے والوں کے ذوق اور نفاست کی نشاندہی کرتی تھی. وہ کوریڈور سے گزرتے ہوئے جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہونے لگی، تب اچانک اس کی توجہ دیوار پر لارج سائز میں لگی ایک تصویر نے اپنی جانب مبذول کروائی، جسے دیکھ کے اسرا کے قدم خود بخود زمین میں جکڑ گئے رہ گئے. اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے تحیر بھرنے لگا. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس تصویر کو دیکھنے لگی، جس میں صوفے پر بیٹھی ایک درمیانی عمر کی خاتون آف وائٹ ساڑی میں ملبوس تھی. اس کے ساتھ بیٹھا درمیانی عمر کا شخص یقیناً اس کا شوہر تھا، جس کی شخصیت بہت پروکار سی تھی اور وہ بھی سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا. ان کے صوفے کے پاس دائیں بائیں طرف ایک خوبصورت سی لڑکی اور ایک لڑکا بیٹھا تھا. صوفے کی دائیں جانب اس کی ہتھی پر وہ بیٹھا تھا، جسے دیکھتے ہوئے اسرا کے قدم بے یقینی سے زمین میں جکڑ کر رہ گئے تھے. وہ سب سفید رنگ کے ڈریس میں ملبوس مسکراتے ہوئے تصویر میں نظر آتے تھے. ان سب کی شخصیت میں ایک الگ سی کشش تھی. رمیسا بیگم اسرار صاحب کے ساتھ صوفے پر بیٹھی تھی اور ساحر بالکل اسرار صاحب کے پاس صوفے کی ہتھی پر بیٹھا تھا، جبکہ حاشر ان کے دائیں جانب اور زمل ان کے بائیں جانب نیچے کارپٹ پر بیٹھے تھے. یہ ان کے بہت سالوں پہلے ایک فیملی فوٹو تھی، جس گھر میں داخل ہوتے لوگ کی توجہ ایسے ہی مبذول کروا لیتی تھی جیسے اس وقت اسرا کی کروائی تھی. وہ سب اس تصویر میں بہت خوش دکھائی دیتے تھے، ایک خوبصورت سی فیملی کا منظر پیش کرتے تھے. ان سب کے چہروں میں مماثلت تھی. اسرا نے پوری تصویر کو نہیں دیکھا تھا. اس کی نظریں تو ساحر پر ٹک گئی تھی اور جو خیال اس کے ذہن میں آ رہا تھا وہ اس کی سختی سے نفی کر رہی تھی. یہ اس کا گھر تھا اور رافع اسے اس کے گھر لایا تھا. اسرا نے بے یقینی سے اپنے نام کی پکار کے ساتھ ساتھ رافع کی جانب دیکھا، جو ایک خاتون کے پاس کھڑا اسے اپنی جانب آنے کے لیے بلا رہا تھا. اسرا بمشکل خود کو سنبھالتی ہوئی اس تک گئی تھی. لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا حاشر بھی اسرا کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور اس نے سلام میں پہل کی. اسرا اتنی حیرت میں گھری ہوئی تھی کہ اس کے سلام کا جواب بھی نہ دے سکی. رمیسا بیگم اس کے قریب آنے پر اسے گلے لگا کر بہت محبت سے ملی تھی. اسرا نے حیرانی سے انہیں دیکھا تھا جو اسے ایسے مل رہی تھی جیسے جانتی ہوں. رافع جا کر حاشر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور رمیسا بیگم نے اس گمسم سی پیاری لڑکی کو اپنے پاس بٹھا لیا تھا. رافع، میں نہیں مانتا کہ یہ تمہاری ہی کزن ہے. تمہاری زبان منہ میں جاتی نہیں اور ان کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ بولنے کے بجائے اشاروں میں باتیں کرتی ہوں گی. حاشر نے شرارتی نگاہوں سے حسین لڑکی کو دیکھتے ہوئے رافع سے کہا. جانے وہ کیوں اتنی کنفیوز تھی. حاشر کو اس کی وجہ سمجھ نہ آئی، جو کہ یہاں آ کر بالکل خوش اور مطمئن نہیں لگ رہی تھی. یہ میری ہی بہن ہے. اسرا زیادہ نہیں بولتی اور تم خبردار اسے ذرا سا بھی تنگ کیا. رافع نے حاشر کو شرارتی نگاہوں سے اسرا کو دیکھتا پایا تو وارن کرتے ہوئے اسے بولنے لگا، جس پر حاشر نے اسے گھری سے نوازا تھا. بھلا وہ اسے کہاں سیریس لیتا تھا. آج آفس میں کچھ خاص کام نہیں تھا، اس لیے وہ رمیسا بیگم کے ساتھ گروسری کرنے جانے کے لیے 3 گھنٹوں بعد ہی آفس لے لوٹ آیا تھا. رافع، تم نے کبھی ذکر نہیں کیا اپنی اس کزن کا، اور نہ ہی جمال بھائی نے پہلے کوئی بھی نام لیا. عافیہ بھابی کی کوئی بہن بھی ہے؟ رمیسا بیگم نے اپنے ذہن میں آتے سوال کو زبان پر لاتے ہوئے پوچھا. رافع یہاں آنے سے پہلے ساری کہانی اپنے دماغ میں سوچ کر آیا تھا، اس لیے ان کے پوچھنے پر مسکراتے ہوئے آرام انداز میں گویا ہوا تھا. ارے پھپھو، ڈیڈ کو یاد نہیں رہا ہوگا کبھی ذکر کرنے کا، اور ویسے بھی اسرا کی فیملی تو کبھی اپنے گاؤں سے باہر نکلی ہی نہیں. موم اور ڈیڈ ہی ملنے جاتے تھے اس کے گھر، اس کی مدر سے، اور اب جب اس نے یہاں ایڈمیشن لینا تھا تو آنٹی تو اس شہر میں کسی کو جانتی ہی نہیں تھی. اس لیے ڈیڈ کے کہنے پر انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا اور میں آج اس کا ایڈمیشن کروا کے آیا ہوں. بس اب اس کے رہنے کا بندوبست کرنا ہے. آنٹی نے کسی اچھے ہاسٹل میں اس کا داخلہ کروانے کا کہا تھا، لیکن سچ پوچھے تو مجھے کوئی ہاسٹل پسند ہی نہیں آ رہا. اسرا بہت سیدھی ہے اور یہاں کا ماحول تو آپ جانتی ہی ہیں. رافع نے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ معصومیت طاری کرتے ہوئے اپنے پلان کے مطابق رمیسا بیگم کو دیکھتے ہوئے ایک ایک بات کہی، جس پر رمیسا بیگم اس کی آخر والی بات سے پورا اتفاق کرتی تھی. آج کل کا ماحول تو واقعی بہت خراب ہے، اور اسرا انہیں رافع کے کہنے سے زیادہ معصوم اور نازک لگی. اس کا چاند سا خوبصورت چہرہ پہلی نظر میں ہی سامنے والے کو اپنی جانب متوجہ کر جاتا تھا. رمیسا بیگم نے لمحوں میں فیصلہ لیا تھا. وہ بہت رحم دل اور سیدھی سادی خاتون تھی. تمہیں ہاسٹلوں میں پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گھر کیا تمہارا اپنا نہیں ہے؟ تمہاری کزن یہاں جتنی دیر چاہے رہ سکتی ہے. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر یہ بچی یہاں ہمارے پاس رہے. رمیسا بیگم نے رافع کو دیکھتے ہوئے حتمی انداز میں کہا. ارے پھپھو، آپ رہنے دے، خواہ مخواہ آپ لوگوں کو زحمت ہوگی. رافع نے تکلف سے کہا، جبکہ دل ہی دل میں تو اس کے لڈو پھوٹ رہے تھے. یہی تو وہ چاہتا تھا. زحمت کیسی؟ خبردار جو میرے ساتھ غیروں والی بات کی تو. سارا دن میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں. اچھی بات ہے اس بچی کے یہاں رہنے سے میری بوریت بھی دور ہوگی. رمیسا بیگم نے رافع کی بات پر خفکی سے کہا.
تھینک یو پپو، سو نائس آف یو. اسرا آپ کے پاس رہے گی تو مجھے تو اس کی بالکل فکر نہیں ہوگی، رافع نے متشکری سے کہا اور اسرا کو دیکھا جس نے اس کے خود کو دیکھنے پر افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا. اسرا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ خود سے کوئی ایسی کہانی گھڑا کر اس عورت کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا مفاد پورا کرے گا. وہ تو ساری بات کے دوران رافع کی کہانی سن کر حیرت میں مبتلا تھی. وہ تو سمجھتی تھی کہ رافع 2 نمبر SSP کی طرح ہی نہیں ہے، مگر رافع کو یوں چلاکی سے اپنا کام نکالتا دیکھ اسرا افسوس کر کے رہ گئی. تم میری ماں کو مکھن لگانا بند کر دو، وہ تو ہے ہی نائس کیونکہ وہ میری ماں جو ہے، ہاشر نے اسے گھڑکتے ہوئے کہا، جو کہ کب سے اس کی ماں کو بقول ہاشر کے مکھن لگا رہا تھا. میری پپو ہیں، میں جو مرضی کہوں اور تم بس ہمیشہ کی طرح جیلس ہی ہونا. رافع نے شانے چکاتے ہوئے بے نیازی سے کہا. اچھا بس اب تم دونوں شروع مت ہو جانا. تم بتاؤ بیٹا، تمہیں تو یہاں رہنے میں کوئی اعتراض نہیں؟ رمیسا بیگم نے ان دونوں کو خفگی سے دیکھتے ہوئے نرمی سے اپنے پاس بیٹھی اسرا سے پوچھا، جس پر اسرا نے سنجیدگی سے رافع کو دیکھا تھا. پھپھو اسے بھلا کیا اعتراض ہوگا، آپ مطمئن رہیں اور اچھی سی کافی پلا دیں. 1 گھنٹے بعد ڈیوٹی ہے میری تو 10 منٹ تک میں یہاں سے نکلوں گا. رافع نے نرمی سے اسرا کی طرف خود سے جواب دے کر بات بدلتے ہوئے کہا، ورنہ اسرا کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انکار کر دے اور وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا. وہ پہلے اپنی جان مشکل میں ڈال کر یہ فیصلہ لے چکا تھا کیونکہ وہ اسرا کو اس ویران ایریا میں ہرگز نہیں چھوڑ کر آنے والا تھا. اگر خدا نہ خواستہ وہاں اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا اور رمیسا بیگم کے گھر سے بحث اسے کوئی آپشن سمجھ نہیں آیا تھا. اور ویسے بھی اب تو اس کیس کو بیتے بھی 6 ماہ ہو چکے تھے، اس لیے اسرا کو یہ پہچاننا تو ناممکن ہی تھا. خوش آمدید اسرا، ہاشر نے مسکرا کر اسرا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ اب اپنے ہاتھوں کو مسلنے میں مصروف تھی. اس کا یہ عمل غیر ارادی تھا. وہ جب پریشان ہوتی تو اسی طرح اپنے ہاتھوں کو سست روی سے آپس میں رگڑتی. ہاشر کے اپنا نام لینے پر اسرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اس کے خود کو دیکھنے پر وہ مبہم سا پھیکا مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی، جبکہ جانے کیوں اسے اندر سے گھبراہٹ ہو رہی تھی. اس کے بعد کافی کا دور چلا تھا. رمیسا بیگم نے اسرا کو کافی کے ساتھ کچھ لینے کا کہا تو اس نے بہت مشکل منع کیا کیونکہ اس نے صبح ہی پریشی کے ساتھ ناشتہ کیا تھا. اسے بالکل بھوک نہیں تھی. رافع کچھ دیر وہاں مزید رکا تھا. کافی کے ساتھ سینڈوچز کھاتا وہ اپنا لنچ کر چکا تھا. اب اسے گھر جا کر ریڈی ہونا تھا اور وقت پر پولیس اسٹیشن پہنچنا تھا. اس نے انہیں اسرا کے کلاسز کے بارے میں یہی بتایا تھا کہ پہلے سیمسٹر اس کی ویکینڈ پر کلاسز ہوں گی، جبکہ سیکنڈ سیمسٹر سے وہ باقاعدگی سے ریگولر کلاسز پر جوائن کرے گی. اس کا سامان گاڑی سے نکلوا کر رمیسا بیگم نے اپنے کمرے سے 2 کمرے چھوڑ کر گیسٹ روم میں رکھوا دیا تھا. آفس سے مینیجر آیا تھا. اسے کسی فائل پر ہاشر کے سائن چاہیے تھے، جس پر ہاشر ڈرائنگ روم میں چلا گیا تھا، جبکہ رمیسا بیگم ملازموں کو لیے گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی اس کی دوبارہ سے صفائی کروانے. مجھے آپ سے ان سب کی امید نہیں تھی. کیا وہ جانتے ہیں کیا مجھے یہاں زبردستی یہاں ان کے گھر ان کے سر پر مسلط کرنے جا رہے ہیں؟ اسرا نے سنجیدگی سے رافع کو دیکھتے ہوئے سپورٹ سے چہرے سے کہا. لاؤنج میں اس وقت یہ دونوں ہی تھے. میری بات سنو اسرا، تمہیں اگر مجھ پر ذرا سا بھی ٹرسٹ ہے تو پلیز کچھ بھی غلط مت سوچو. میں نے جو بھی کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے. میں سر سے بات کر لوں گا، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. بس تم ان سے کسی بھی قسم کی بحث مت کرنا، باقی میں سب سنبھال لوں گا. رافع نے اسے خود سے ناراض ہوتے دیکھا تو سمجھانے والے انداز میں نرمی سے بولا، اس نے جو بھی کیا تھا اسرا کے لیے ہی کیا تھا. آپ کی اس حرکت نے مجھے ان سے نظریں اٹھا کر بات کرنے کے قابل نہیں چھوڑا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بحث کروں گی؟ اسرا نے ضبط سے شدید بے بسی محسوس کرتے ہوئے بظاہر خفگی سے کہا. اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی. وہ جتنا اس کا احسان لینے سے بچتی تھی قسمت اسے اتنا ہی اس کے سامنے بے بس کر دیتی تھی. اسرا اس سے اپنی قسمت کا یہ فیصلہ قطعی برداشت نہیں ہو رہا تھا، جبکہ یہ امتحان تو ابھی پہلا امتحان تھا. پلیز اسرا تم نیگیٹو مت سوچو، جتنا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. رافع نے اس کی بادامی آنکھوں میں امڑتے آنسو دیکھ کے تو مزید نرم پڑا. ارے اسی کیا ہوا رافع، تم رو رہی ہو بیٹا؟ رمیسا بیگم جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو انہیں اسرا اپنی سرخ آنکھیں صاف کرتی نظر آئی، جس پر رافع کو دیکھتی ہوئی نرمی سے اس کے پاس آ کر پوچھنے لگی. کچھ نہیں پھپھو، آج ہی اپنے گھر سے آئی ہے اور اسے ابھی سے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے. آپ اس کا خیال رکھیے گا. میں انشاءاللہ کل چکر لگاؤں گا. خدا حافظ. رافع نے بہت جلدی سے صفائی سے بات بدلتے ہوئے اور انہیں اسرا کا خیال رکھنے کا کہتا ہوا مزید وہاں رکے لاؤنج سے باہر نکلتا چلا گیا، جبکہ اسرا کی شکوہ کناہ نگاہیں سے اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھی. اس میں رونے والی کیا بات ہے بیٹا؟ تم انہیں فون کر لو اور اس گھر کو بالکل اپنا ہی گھر سمجھو. آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں. ویسے تو میں نے سارا سیٹ کروا دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی چیز کی کمی ہوئی تو تم مجھے بتا دینا. رمیسا بیگم نے اس کے رونے پر نرمی سے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار سے کہا. انہیں اس حسین لڑکی کی آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگے تھے، اس لیے اسے پیار سے بہلاتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اسرا کو یوں کسی کے دھوکے میں رکھنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ کیا کرتی؟ بے بسی تو جیسے اب اس کا مقدر تھی. جانے اللہ کو کیا منظور تھا جو وہ جتنا اس انسان سے فیور نہ لینے کی کوشش کرتی قسمت اسے اتنا ہی اس کے سامنے جھکا دیتی تھی.
میں نے دیکھا ہے بے بسی میں کچھ دن گزار کر، میں نے دیکھا ہے بے بسی میں کچھ دن گزار کر، میں نے دیکھا ہے قسمت سے خود کو ہار کر، بستی یہ فقیر میں سب اس کے آسرے پہ رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے عاجزی سے اپنا سر جھکا کر۔ الثمن وحید۔ آسمان کو تاروں بھری سیاہ چادر اوڑے بہت وقت گزر گیا تھا۔ یہ رات کے 12-1 بجے کا وقت تھا جب وہ خاموشی سے اس بلڈنگ میں داخل ہوا تھا۔ گاڑی اس بلڈنگ کے باہر کھڑی کر کے وہ سر سے تاثرات چہرے پر سجائے لمبے لمبے ڈھک بھرتا عمارت کے اندر انٹر ہوا تھا۔ مختصر سا کوریڈور پار کر کے وہ لفٹ کی جانب بڑھنے کے بجائے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی پیشانی کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ مطلوبہ منزل پر پہنچ کر وہ دائیں جانے والی قطار میں آخری فلیٹ کے سامنے آ رکا تھا۔ بیل پر ہاتھ رکھتے ہی وہ اٹھانا بھول گیا تھا۔ بیل کی آواز فلیٹ کے لاؤنج میں لگے سپیکرز پر مسلسل گونج رہی تھی۔ رافع جو کچھ دیر پہلے ہی پولیس اسٹیشن سے گھر لوٹا تھا اور چینج کر کے ابھی کمرے میں داخل ہی ہوا تھا جب دروازے پر مسلسل بجتی بیل نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ وہ جلد میں دروازے کی طرف بڑھا تھا اور جیسے ہی اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا، اسی لمحے منہ پر پڑنے والے شدید پنچ سے وہ پوری طاقت سے پیچھے کو گرا تھا۔ پنچ عین اس کی ناک پر پڑا تھا۔ ایک لمحے کو اس کا دماغ بلیک آؤٹ ہو گیا تھا۔ وہ مشکل سر کو نفی میں جھٹکتا ہوا اپنا ناک پر ہاتھ رکھتا سیدھا ہوا تھا جب اسے وہ دروازے میں کھڑا تنے ہوئے پتھریلے تاثرات کے ساتھ خود کو گھورتا ہوا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی۔ رافع کو اس سے ایسے ہی کسی شدید ری ایکشن کی امید تھی۔ سر پلیز میری بات پہلے۔ رافع نے ابھی پھر سے کچھ بولنا چاہا جب منہ پر دوسری سائڈ سے پڑنے والے پنچ سے وہ کراہ اٹھا تھا۔ اس کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اس کا ہاتھ گویا لوہے کا تھا جو اس کے ساتھ جھنجھوڑ گیا۔ وہ مشکل اٹھتا ہوا اپنا بچاؤ کرتا صوفے سے چھلانگ لگا کر دوسری جانب کو کودا تھا۔ سر پلیز ایک دفعہ میری بات سن لیں، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ رافع نے اپنے ناک سے نکلتے خون کی پرواہ کیے بغیر اس سے وہ مشکل بچتے ہوئے کہا جبکہ صوفے کے پاس پڑے ٹیبل سے شو پیس اٹھا کر اس نے اسے مارا تھا جو کہ بہت زور سے اس کی پیشانی پر لگا تھا جس پر وہ چلا اٹھا تھا۔ شٹ اپ رافع، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری بات کو رد کرنے کی؟ آئی سیڈ ہاؤ ڈیئر یو۔ اس کی پیشانی سے خون کی باریک سی لکیر نکلتے دیکھ وہ خود کو مشکل سے مزید مارنے سے روکتے ہوئے غصے سے دھاڑا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رافع اس کی بغیر اجازت اتنا بڑا سٹیپ اٹھائے گا اور اس کے گھر والوں کو اپنی جھوٹی باتوں میں الجھا کر اسرا کو وہاں چھوڑ کر آئے گا۔ یہ بات سحر سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تو اس کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی ہر وقت اس کے ساتھ پر سوار رہتی تھی اور اب وہ کیسے اسے نظر انداز کرتا جب اس کے گھر میں رہنے والی تھی۔ اس نے کتنا سوچا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی اس طرح سے دوبارہ نہیں ملے گا۔ جب وہ اس سے ملے گا ہی نہیں تو ممکن تھا کہ اس کا خیال کچھ وقت بعد اس کے ذہن سے نکل جاتا، مگر رافع وہ کیسے بھول گیا کہ اس انسان نے ہمیشہ اس کے کام بگاڑے ہی تھے۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچا ہوا تھا۔ سر پلیز مجھے بولنے کا موقع تو دیں، میں آپ کو ساری بات ایکسپلین کروں گا۔ رافع نے پیشانی سے اٹھتے درد کو مشکل ضبط کرتے ہوئے کہا۔ سحر کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ بدگمانی اور غصہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ انسان اس کی زندگی میں سب سے قیمتی تھا، سب سے اہم تھا۔ یو نو واٹ رافع، تم نے اپنی اس حرکت سے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارے لیے مجھ سے زیادہ وہ اہم ہے، اس لیے بغیر میری ناراضگی کے بارے میں سوچے تم نے وہ کیا جو تمہیں کرنا تھا۔ سحر کا انداز ایسا تھا کہ رافع کا دل کیا وہ ڈوب کر مر جائے۔ سحر نے اسے شرمندہ کر دینے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا، میرے گھر والوں کو بے وقوف بنا کر بہت خوشی ہو رہی ہوگی نا تمہیں؟ آج سے تم میری ایک بات یاد رکھنا، I never ever trust you again. Keep it in mind. برہم نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا وہ وارن کرنے والے انداز میں اسے کہتا اور رکا نہیں تھا بلکہ دروازے کی جانب بڑھ گیا اور رافع کو لگا اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے جس کا ازالہ کرنا آسان تو ہرگز نہ تھا۔ سحر کی یہ بے رخی اسے اپنے زخموں سے اٹھتے درد سے زیادہ تکلیف دہ لگی۔ سحر دروازے سے باہر نکلتا جب وہ کسی دیوار کی طرح اس کے راستے میں آیا تھا جس پر سحر نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ رافع بھی اب کی بار سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی پیشانی اور ناک سے نکلتے خون کو دیکھ سحر کی ضمیر نے اسے ندامت کی تھی جسے وہ نظر انداز کرتا ہنوز سر تاثرات چہرے پر سجائے کھڑا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے اصولوں کو لے کر وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا تھا۔ اسے دھوکے سے شدید نفرت تھی اور سامنے کھڑے شخص پر اسے اندھا اعتماد کیا تھا جس نے آج اس کا اعتماد توڑا تھا۔ میں آپ کو یہاں اپنی بات سنے بغیر نہیں جانے دوں گا، اس کے بعد آپ جو سزا دیں گے وہ مجھے منظور ہوگی۔ رافع نے اس کی خفگی بھری نگاہوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں مانتا ہوں میں آپ کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا اسٹیپ اٹھا کر میں نے بہت بڑی غلطی کی، مگر میرا مقصد ہرگز غلط نہیں تھا۔ اتنے دنوں بعد اسرا کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ میں اسے کیسے اس جگہ پر اکیلا چھوڑ آتا جہاں دور دور تک کوئی دوسرا بات کرنے والا نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے گھر والوں سے دور ذہنی اذیت میں مبتلا ہے، اندر ہی اندر تنہائی کا شکار ہے، تو پھر میں کیسے یہ سب جانتے ہوئے اسے وہاں چھوڑ کر آتا؟ سوری ٹو سے سر، مجھے آپ کا یہ فیصلہ بالکل درست نہیں لگا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی ہے اور آپ اسے اتنی دور اس ویران علاقے میں اکیلا رکھتے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کو اس کے وہاں اکیلے رہنے کی بھنک پڑ جاتی اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟
وہ پہلے ہی بے قصور ہوتے ہوئے سزا کاٹ رہی ہے. وہ ایک انسان ہے اور اس کی جان بہت قیمتی ہے جس کو خطرے میں ڈالنے کا رسک لینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اور نہ جانے کیسے آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھے تھے. وہ صرف آپ کا گھر نہیں ہے. میں اسرا کو اپنی پھپھو کے گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور میں نے ان سے جو بھی کہا ہو, انہیں جیسے بھی راضی کیا ہو, یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے. آپ کا مجھ سے اس معاملے میں ناراض ہونا نہیں بنتا. اسرا میرے اس فیصلے پر 1% بھی راضی نہیں تھی, لیکن یہاں میں نے اسے بھی خود سے ناراض کر دیا کیونکہ میرے لیے اس کی ناراضگی سے زیادہ اس کی حفاظت ضروری ہے. رافع نے ٹشو کی مدد سے اپنے ناک سے خون صاف کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا, فائن, اٹس اوور. ساحر نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ کر سپور لہجے میں کہا. رافع کو اس کا خود سے یوں گیرو کی طرح بہیو کرنا بہت کھلا تھا. سر, رافع نے اس کی بیگانگی پر رونے والی صورت بنا کر کہا. اس کا انداز بے بس سا تھا, منانے والا تھا. وہ اپنے لیے ساحر کی آنکھوں میں اجنبیت قطعی برداشت نہیں کر سکتا تھا. بغیر اس کے منت بھرے لہجے کا اثر لیے ساحر اس پر ایک سرد نگاہ ڈالتا دروازے کی دہلیز پار کر گیا, جس پر رافع کو لگا کہ اسے کبھی نہیں منا پائے گا. اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اسے زور سے دروازے میں مارتا وہ غصے سے وہیں صوفے پر گر گیا تھا. اس نے زندگی میں پہلی بار اس کی بات نہیں مانی تھی جس پر اس کا اتنا شدید رد عمل اس کے سامنے آیا تھا. اسے اس سے ایسے ہی شدید رد عمل کی امید تھی کیونکہ وہ ساحر کو جانتا تھا. اس کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی تھی, مگر اسے اس بار اس کے فیصلے کی کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آئی تھی جس پر اس نے وہی کیا تو اس کا دل کیا, اور شاید یہی اس کی غلطی تھی. اس کے فلیٹ سے نکلنے کے بعد وہ گھر نہیں گیا تھا, یوں ہی بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا. رات کے 3 بجے کا وقت تھا جب وہ بیزاری سے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کرتا اس سے باہر نکلا تھا. رات کے اس پہر موسم اچھا بھلا سرد تھا, جبکہ وہ غصے میں گھرا یوں ہی گھر سے نکل آیا تھا. آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وقت پر گھر ہوتے ہوئے اسے سب کے ساتھ کھانا نہیں کھایا تھا. وہ بغیر ڈنر کیے ڈائننگ سے اٹھ گیا تھا. ڈائننگ ہال سے نکلنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے گاڑی کی چابی لے کر گھر سے ہی باہر نکل گیا تھا. اس کی زندگی میں ہر چیز میں بیلنس ہوتا تھا, ایک اعتدال ہوتا تھا. وہ ہر چیز ایک پلان کر کے رکھتا تھا. اس کی زندگی گزارنے کا ایک انداز تھا جس میں کسی نے بھی مداخلت اسے پسند نہیں تھی. وہ اسرا کو غیر متوقع طور پر اپنے سامنے دیکھ کر بے حد حیرت میں مبتلا ہوا تھا. اسے رافع سے دور دور تک ایسی حرکت کی امید نہیں تھی. رافع کو آج اسرا کے پاس بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اس سے مکمل طور پر دستبرداری اختیار کر لے. وہ صرف اپنا فرض پورا کرے گا, اسے انصاف دلوائے گا. اس کے بعد وہ اپنی زندگی میں آزاد تھی, جو مرضی کرتی, جہاں مرضی جاتی. اس سے اسے کوئی غرض نہیں تھی, مگر قسمت, اسے تو جانے کیا منظور تھا جو اس کی ساری پلاننگ پر رافع کی ایک بے وقوفی نے پانی پھیر کر رکھ دیا تھا, جس کے سارے ارادے, سارے اقرار دھرے کے دھرے ہی رہ گئے تھے. وہ اب کیسے اپنی بے نام سوچوں کو روکتا, کیسے اس کے خیالوں سے اپنے ذہن کو آزاد کرواتا جب وہ اس کے گھر میں رہنے والی تھی. اسے رافع پر بہت غصہ تھا, جس نے آج پھر اسے فوقیت دی تھی, جس نے آج پھر بتا دیا تھا کہ اس کے لیے وہ اہم ہے. اور سب سے بڑی غلطی اس نے اس کی بات کو رد کر کے کی تھی, جس پر وہ ضبط کے باوجود بھی اس کا دماغ درست کرنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا. سرد سی ٹھنڈی ہوا نے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے کر دیے تھے. اس کے سلکی سنہری بال ہوا سے بے ترتیب سے اس کی پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے. یہاں اسے یوں ہی بے مقصد بیٹھے جانے کتنا وقت گزر گیا ہو, یہ خود بھی وہ نہیں جانتا تھا. اس کا غصہ اسے سرد ہوا نے آہستہ آہستہ ٹھنڈا کر دیا تھا. وہ گاڑی کے بون پر بے مقصد سا بیٹھا تھا. شرٹ کے دونوں بازو کوہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے. آسمان پر ٹمٹماتے تارے اسے دیکھ کر مزید جگمگانے لگے تھے. اسٹریٹ پول کی روشنی نے اس سڑک کو روشن کر رکھا تھا. اسے اسرا پر کوئی غصہ نہیں تھا, وہ تو خود ان کے آسرے پر تھی. اسے غصہ تو اپنے احساسات پر آتا تھا جو کہ اس کو لے کر بدلنے لگے تھے, جو اس کی تکلیف کو اپنے دل پر محسوس کرنے لگے تھے, جو اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خود بے چین ہونے لگا تھا, جس کی خودداری, جس کی آنکھوں میں نظر آتی حیا, جس کی بہادری اسے کسی مقناطیسی طاقت سے اپنی طرف کھینچنے لگی تھی. ہاں, اس سے نہیں دیکھی تھی اس سے پہلے ایسی لڑکی. اسرا عالم سب سے مختلف تھی, انوکھی تھی. وہ اپنی سی کیفیت کے پیش نظر اسے روڈ ہو جاتا تھا, جبکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا. دل تو اس کا بدل رہا تھا, جبکہ وہ تو آج وہیں کھڑی تھی. وہ تو آج بھی اسے کسی گنتی میں نہیں لاتی تھی اور نہ ہی اس پر اعتبار کرتی تھی. ساحر کبھی کسی کی یک طرفہ محبت میں قید ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. اس کا سٹینڈرڈ ہی نہیں تھا کہ وہ کسی ناکام عاشق کی طرح کسی کی یک طرفہ محبت میں گھلتا رہتا. وہ اپنی پسند کو اپنی زندگی میں شامل کرنا جانتا تھا, پھر چاہے جتنی بھی رکاوٹیں راہ میں حائل ہوتی, اسے پرواہ نہیں تھی. اگر اس کے احساسات اسے لے کر بدل رہے تھے تو پھر اسرا عالم کو بھی اپنے احساسات بدلنے ہوں گے. اگر اس احساس کا نام محبت ہے جو اسے ہونے لگی تھی, تو پھر اسرا کو بھی صرف اور صرف اس سے ہی محبت کرنا ہوگی. اندر ہی اندر اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا وہ اپنے حق کے لیے بول رہا تھا. اس نے اسے نظر انداز کرنے سے دستبردار ہونے کی کوشش کی تھی, مگر اب جب قسمت کو یہ منظور نہیں تھا تو پھر اب وہی ہوگا جو وہ چاہتا تھا. اس احساس میں بے سکونی تھی جو دن رات اسے گھیرے رکھتی تھی, اس پر حاوی رہتی تھی, اور اب اسے اپنی بے سکونی کو دور کرنا تھا. اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے. بے نیاز سے سر جھٹکتا ہوا, اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا, وہ گاڑی کی بونٹ سے اترتا ہوا گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے سٹارٹ کی تھی.
اور اب وہ بہت پرسکون دکھتا تھا، جیسے کسی فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ اس نے گھر جانے سے پہلے تہجد کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور گاڑی قریبی مسجد کی جانب موڑ لی۔ اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ اسے بچپن سے ہی اللہ نے ہدایت اور سیدھے راستے کی طرف چلایا تھا، جس میں 5 وقت کی نماز اس کی پہلی کامیابی تھی۔ رات مہندی کا فنکشن تھا جس پر بخار کی وجہ سے وہ جا نہیں پائی تھی۔ گھر کے باقی سب افراد اس فنکشن میں بھرپور شرکت کی تھی۔ جمل کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے عاطف بھی نہیں گیا تھا، جبکہ حنان اپنی دادی کے ساتھ اس فنکشن میں شامل ہوا تھا۔ آج بارات تھی جو کہ نائٹ فنکشن تھا اور سب بارات پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ فریحہ اور بنش بھابھی پارلر گئی ہوئی تھی۔ یہ نہ صرف عاطف کی کزن بلکہ اس کے دوست کی بھی شادی تھی، جو کہ کل مہندی پر نہ پہنچنے کی وجہ سے اسے خوب ناراض ہوا تھا۔ اس لیے عاطف آج اس فنکشن کو مس کرنے کا چانس نہیں لے سکتا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو زمل کو گھٹنوں پر سر رکھے پایا، جو کہ اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپائے بیٹھے تھی۔ سنہری بال بے ترتیب سے جوڑے میں مقید تھے۔ اس نے سیاہ شال اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ اسے زمل کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو کہ پچھلے 3 دنوں سے اس کے ساتھ بہت روڈ بیہیو کر رہی تھی، اور وہ بغیر اس کے لہجے کا اثر لیے اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ جسے کل شام سے بخار تھا۔ عاطف اسے کوئی 100 بار اس کی ناراضگی کی وجہ پوچھ چکا تھا، جس پر وہ بولتی تو کچھ بھی نہ تھی۔ میں شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی رونے لگتی اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ضبط کر کے رہ جاتا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میڈیسن لی تم نے؟ عاطف نے ایک نظر سائڈ ٹیبل پر پڑے دودھ کے مگ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس میں ہنوز ہلکی سی بھاپ اڑ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ٹرے میں میڈیسن بھی یوں ہی پڑی تھی۔ ابھی 10 منٹ پہلے ہی اس نے ملازمہ سے زمل کو دودھ کے ساتھ میڈیسن دینے کا کہا تھا۔ مجھے نہیں کھانی کوئی بھی میڈیسن، اچھا ہے اس بخار سے ہی مر جاؤں، جان چھوٹے گی آپ کی مجھ سے، زمل نے کہا زدہ سی آواز میں بیزاری سے بولی تھی۔ اس کی بات سے عاطف کو لگا کہ اس نے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہ ایک پل کو بھی یقین ہوا تھا، زمل نے کبھی بھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ اپنی حیرت سے نکلتا اس کے پاس چلتا ہوا آیا تھا۔ زمل تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں پچھلے 3 دن سے تمہاری سب باتیں برداشت کر رہا ہوں۔ جو بھی مسئلہ ہے اگر تم مجھے سیدھے طریقے سے بتا دو گی تو میں اس کا کوئی حل نکال پاؤں گا۔ عاطف کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ آپ نہیں، میں آپ کو برداشت کر رہی ہوں۔ مجھے ابھی اسی وقت اپنے گھر جانا ہے، میں مزید یہاں نہیں رک سکتی۔ زمل نے سرخ آنکھیں اٹھا کر اس کی بات کی تصحیح کرتے ہوئے تلخی سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت دیکھ کر عاطف کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زمل ایسے کیوں کر رہی ہے اس کے ساتھ، مگر اس کا یہ انداز اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ زمل تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بول رہی ہو؟ تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے؟ عاطف کو لگا یہ بخار اس کے دماغ کو چڑھ گیا ہے، جو اس کے اپنے لفظوں اور اپنے لہجے کا بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ہوش تو مجھے اب آیا ہے۔ ویسے کب کر رہے ہیں آپ دوسری شادی؟ زمل نے اپنے رونے سے سرخ ہوئی سنہری آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی رنگت بخار کی حدت سے تمتما رہی تھی اور آنکھیں مسلسل 3 دن کی گریاں زاری سے سرخ ہو چکی تھی۔ اس کی حالت بہت قابل رحم تھی۔ ہر وقت ہنستی مسکراتی تیار ہو کر رہنے والی زمل اس وقت کہیں سے بھی پہلے والی زمل نہیں لگ رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ تمہیں کوئی اندازہ بھی ہے تم کیا بول رہی ہو؟ اس کی بات سن کر عاطف وہ مشکل ضبط کرتا ہوا بولا۔ اس کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ بکواس نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ کی گرل فرینڈ ملی تھی مجھے، اس نے ہی بتایا مجھے کہ کس قدر مضبوط تعلق رہا پچھلے 3 سالوں میں اس کے ساتھ آپ کا۔ زمل نے کیسے الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تھے کہ صرف وہی جانتی تھی، جبکہ اب بھی وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی تھی۔ اس کی سنہری آنکھوں سے آنسو تیزی سے رواں تھے۔ وہ پچھلے 3 دنوں سے خود میں ہمت نہیں پائی تھی کہ اس معاملے میں باز پرس کرنے کی، کیونکہ یہ وہ باتیں تھیں جنہیں سوچ کر ہی اذیت ہو رہی تھی۔ زبان سے ادا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دوسری جانب اس کی بات سے عاطف کا چہرہ ایک پل کے لیے دھواں دھواں ہوا تھا۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ تم اینا کی بات کر رہی ہو؟ کہاں ملی تھی وہ تمہیں؟ اور کیا بکواس کی اس نے تم سے؟ اپنی حیرت سے نکلتا وہ دبے دبے سے غصے سے بولا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اینا نے اس کے پی اے کے سر میں درد کر رکھا تھا کہ وہ عاطف سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہے، مگر پی اے کو بھی اپنی جاب بہت عزیز تھی جو اسے مسلسل ڈر کھا رہا تھا، کیونکہ عاطف نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ اس سے نہیں ملنا چاہتا اور یہ لڑکی اسے اپنے آفس میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ کسی دوسری لڑکی سے ناجائز تعلق رکھتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ نے ایک بار بھی میرے اور حنان کے بارے میں نہیں سوچا؟ کیا کمی تھی مجھ میں جو آپ اس لڑکی سے افیئر چلانا پڑا؟ زمل ضبط کے باوجود چلائی تھی۔ اس کا دل کیا ساری دنیا کو تباہ کر دے۔ یہ شخص کیسے اس کی محبت کا سودا کر سکتا تھا؟ کیسے اتنا گر سکتا تھا؟ کیسے اس کی محبت کا خون کر سکتا تھا؟ زمل ایسا کچھ نہیں ہے جیسے تم سوچ رہی ہو۔ مجھے نہیں پتا اس نے تم سے کیا کہا ہے جو تم مجھ سے اتنا بدگمان ہو چکی ہو۔ پلیز مجھے ساری بات بتاؤ، کیا بکواس کی ہے اس نے تم سے؟ عاطف اب مشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام کر بظاہر نرمی سے پوچھا۔ زمل کی بدگمانی اس کا سانس خشک کر رہی تھی، جبکہ اینا کی جرأت پر اس کا دل کیا کہ وہ اس کی گردن مروڑ دے، جس نے اس کا بسا بسایا گھر خراب کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ ہاں، کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ اب
پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ آپ کا اصل چہرہ میرے سامنے آ چکا ہے. آپ کی اس کے ساتھ گزارے خوشگوار لمحوں کی تصویریں دیکھ کر آ رہی ہوں میں. آپ کی اس سے محبت کے قصے سن کر آ رہی ہوں میں. مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. جھوٹے ہیں آپ. مسلسل 3 سال سے دھوکہ دیتے آ رہے ہیں آپ مجھے. بیوقوف بناتے آ رہے ہیں آپ مجھے. مذاق اڑاتے آ رہے ہیں آپ میری ذات کا، میرے جسموں کا، میری محبت کا. کاش یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی مر جاتی. کاش اپنی محبت کا یہ انجام دیکھنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی. کاش میں نے آپ سے کبھی محبت نہ کی ہوتی. زمل غم و غصے سے پاگل ہی ہو رہی تھی. پورے کمرے میں اس کی آنسوں سے تر بھیگی آواز گونج رہی تھی. اس کی سسکیاں گونج رہی تھی. زمل کو لگا اپنے جذبوں کا حساب مانگتے ہوئے اپنے حواس کھو دے گی، کیونکہ یہ باتیں اس کے لیے بے انتہا تکلیف دہ تھی. اس کا دل شدید قسم کے درد میں مبتلا تھا. عاطف بالکل سن سا اسے دیکھ رہا تھا. زمل کے الفاظ، اس کی آنسوں سے تر آواز، اس کا شکوہ کنا، ٹوٹا ہوا ہارا ہوا لہجہ عاطف کی روح کو چھلنی کر گیا تھا. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب یوں زمل کو پتہ لگے گا. وہ اس سے اس حد تک بدگمان ہو جائے گی کہ اسے منانا اس کے بس کی بات نہ رہے. وہ لب انچے بے یقینی سے اسے دیکھے گیا. اسے اپنی صفائی میں بولنے کے لیے الفاظ نہ ملے. بتائیں مجھے، کیا ہے آپ کا اصل چہرہ؟ اگر میں آپ پر بوجھ تھی، آپ مجبوری میں میرے ساتھ شادی کو نبھا رہے تھے، تو کیوں آپ نے میرے ساتھ محبت کا دکھاوا کیا؟ جب آپ نے مجھے طلاق دے کر میری اوقات ہی بتانی تھی، تو کیوں پچھلے کچھ مہینوں سے اچھے بننے کا ناٹک کر رہے تھے؟ کیوں مجھے بے وقوف بناتے ہوئے، میرے جذبوں کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ میں بھی انسان ہوں؟ یہ اذیت برداشت نہیں کر پاؤں گی. میں کیسے اتنی تکلیف برداشت کروں عاطف؟ اتنا بڑا دل نہیں ہے میرا کہ اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ سکوں. آپ کو اس لڑکی کے ساتھ سوچ کر ہی دیکھیں میری کیا حالت ہو گئی ہے. اور آپ کو یہ سب کرتے ہوئے بھی ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا. اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے پاگل ہوتی ہوئی اسے بے بسی بیان کر رہی تھی. زمن کی تکلیف اس کی آنکھوں، اس کے الفاظ، اس کے لہجے سے واضح تھی. یوں لگتا تھا جیسے آج ان کے درمیان قیامت ہی آ گئی ہو. زمن کے آنسو، اس کی تکلیف، اس کی بدگمانیاں کسی عذاب کی صورت میں اپنی جان پر جھیل رہا تھا. اس کے خاموش ہونے پر کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی. صرف زمل کی سسکیاں تھیں جو پورے کمرے میں گونج رہی تھی. عاطف نے نرمی سے اپنی شرٹ پر موجود اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو تھامنا چاہا تو زمل نے کرنٹ کھا کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکالے تھے. زمل، میں صرف تم سے عاطف نے اس کے ہاتھ جھٹکنے پر مشکل ضبط کرتے ہوئے اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا، جب زمل نے ایک دم سے اس کی بات کاٹ کر غصے سے چلائی تھی. مر گئی ہے زمل. سنا آپ نے؟ آپ کی بے وفائی نے مار دیا زمل کو. بے دردی سے اپنے سرخ ہوتے ہوئے گالوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کے بولنے پر تڑپ کر بولی تھی، اور پھر اس پر ایک سرد نگاہ ڈالتی وہاں رکی نہیں تھی بلکہ کمرے سے باہر نکل گئی. اپنے کمرے کے ساتھ موجود حنان کے کمرے میں آ کر اس نے خود کو لاک کیا تھا اور دروازے کے ساتھ لگتی وہیں بیٹھتی روتی چلے گئی. وہ پچھلے 3 دنوں سے یہ ضبط کر رہی تھی اور آج اس کا ضبط جواب دے گیا تھا. اس کے اندر پختہ بدگمانیاں کا لاوا پھٹ گیا تھا جس نے عاطف کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا. عاطف اس کے پیچھے آیا تھا. اس نے کافی دفعہ بے چینی سے دروازہ نوک کیا تھا، اسے آوازیں دی تھی، مگر زمن نے دروازہ نہیں کھولا تھا. وہ ضبط سے لال ہوتا کمرے میں واپس آیا تھا اور غصے سے پورے کمرے کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا. اس کے ہنستے مسکراتے گھر کو کسی کی نظر لگ گئی تھی. ادھر زمل رو رو کر بے حال ہو رہی تھی اور دوسری طرف عاطف زمل کو یوں خود سے دور جاتا دیکھ بے بسی سے صوفے پر ڈھہ سا گیا تھا. اس کا انداز ہارا ہوا تھا. اسے زمل خود سے بہت دور جاتی ہوئی محسوس ہوئی. ابھی تو سب ٹھیک ہوا تھا. اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کی کوتاہیوں کو سزا اسے یوں ملے گی. اگر یہ سب اس کی کوتاہیوں کی سزا تھی تو یہ سزا بہت بڑی تھی. وقت اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا. وہ زمل اور حنان کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، جبکہ زمل کا اپنی وجہ سے رونا، اس کی اجڑی ہوئی حالت، اس کی تکلیف میں ہونا عاطف کو اندر ہی اندر ندامت میں مبتلا کیے اذیت سے 2 چار کر رہا تھا. وہ اسے صفائی دینے کا موقع دینے کے لیے بھی روادار نہیں تھی. وہ اس سے بدگمان ہو چکی تھی. اس کے لہجے میں اپنے لیے بیگانگی اور سرد پن دیکھ کر وہ لب بھنج کر رہ گیا تھا. یہ سب ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اس سے دور نہیں جا سکتی تھی اور نہ ہی وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت برداشت کر سکتا تھا. یہ سب اینا کی سوچی سمجھی سازش تھی جس نے اس کی معصوم بیوی کے دماغ میں جانے کیا بھر دیا تھا کہ اس کی بات تک سننا گوارا نہیں کر رہی تھی. اس اینا کو تو وہ برا حال کرتا کہ ساری دنیا دیکھتی، جس نے اس کی بیوی کو اسے دور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. وہ غصے سے بے حال ہوتا موبائل پر اپنے پیے کا نمبر ملاتے کچھ سوچتا ہوا آنکھیں سرخ کمرے سے لیے زور سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا. میرے شوق نوابوں کے حصے تھے، میرے خواب پرستانوں کے حصے تھے. آنکھیں خوبصورت تھی پر نیند کچی تھی. کچھ لمحات بدنما زمانوں کے حصے تھے. میرے ارد گرد چاہنے والوں کا ایک جہاں آباد تھا، پر کچھ دوست جھوٹے افسانوں کے حصے تھے. میری قسمت نے رخ موڑ کر بے وفائی کی تھی، پر جو تنہا ہوئے تو گویا ہر سو ویرانے کے حصے تھے. سمن وحید. وہ کچھ دیر پہلے فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی. قرآن پاک کھول کر اس نے کچھ دیر سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھی تھی اور اسے پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے. یہ اس کے روز کا معمول تھا. وہ نماز کے بعد قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتی تھی. ہاسٹل میں بھی وہ فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ ہاسٹل میں ہی موجود مدرسے میں معلمہ سے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھتی اور سمجھتی تھی.
اسے اس سے بہت سکون ملتا تھا، اس کی روح ہلکی پھلکی ہو جاتی تھی، اس کے حوصلے اور بلند ہو جاتے تھے اور اللہ پر ایمان مزید بڑھ جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد قرآن پاک کو بند کرتے ہوئے اس نے عقیدت اور احترام سے چومتے ہوئے اسے اپنی آنکھوں سے لگایا تھا اور پھر اسے واپس اس کی جگہ پر رکھ دیا تھا۔ اس کا ارادہ کچھ دیر سونے کا تھا۔ اس وقت گھڑی صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ صبح کے وقت اچھی خاصی سردی ہوتی تھی۔ وہ اپنے سرد ہاتھوں کو آپس میں رگڑتی بستر کی جانب بڑھنے لگی جب بند کھڑکی سے باہر آتی غیر معمول آوازوں نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتی دیوار گیر کھڑکی کی طرف بڑھی تھی جو کہ لان کی طرف کھلتی تھی۔ اس نے ذرا سا پردہ اٹھا کر باہر جھانکا تھا جبکہ کھڑکی کے شیشے بند ہی تھے۔ وہ اسے اس رات کے بعد آج دیکھ رہی تھی۔ لان میں ہلکا ہلکا دن نکل آیا تھا جبکہ دھند بھی ہنوز ہر طرف چھائی ہوئی تھی۔ سامنے ہی وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مغرور سے تاثرات چہرے پر سجائے کرسی پر بیٹھا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی لیے وہ بار بار ایک نظر اپنی قیمتی رسٹ واچ پر ڈال رہا تھا۔ پاؤں میں سیاہ راجہ رانی برانڈ کے جوگرز پہنے وہ مسلسل اپنا پاؤں جھلا رہا تھا۔ پاس ہی چیئر پر بلیک جیکٹ پڑی تھی جسے شاید وہ اتار چکا تھا۔ اس کے انداز سے ہی اس کی حاکم طبیعت کا پتہ چلتا تھا۔ اس کے سامنے ہی گھاس پر لمبا ریڈ کلر کا میٹ بچھائے حاشر پش اپس لگا رہا تھا جس کے ماتھے پر چمکتا پسینہ اس بیچارے کی مشکل بیان کرنے کو کافی تھا۔ وہ ہفتے میں ایک بار سحر کے ہاتھ لگ جاتا تھا جو کہ اسے بستر سے کھینچ کر اپنے ساتھ جاگنگ پر لے آتا تھا۔ واپس آ کر وہ اس سے مختلف ایکسرسائز کے سٹیپس کرواتا جو کہ ان سب سے بھاگتا تھا۔ حاشر کو اپنی باڈی بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے نزدیک وہ ایسے ہی ٹھیک تھا جبکہ سحر نے تو روزانہ کی کثرت سے خوب باڈی بنا رکھی تھی۔ یہ سب اس کے روز کا معمول تھا۔ حاشر واک سے آتے ہی اپنے کمرے میں جانے کے لیے بے تاب ہوتا کہ کسی طرح جا کر واپس اپنی نیند پوری کر لے، مگر سحر بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ وہ یہی لان میں ہی اس کی جان ہلکان کروا کے اسے چھوڑتا۔ حاشر کو تنگ کرنے میں سے بہت مزہ آتا تھا جس سے بظاہر سنجیدہ رہتے وہ اندر ہی اندر اس کی بیچارگی کی شکل دیکھ کر محسوس ہوتا تھا۔ ہائے مر گیا میری کمر۔ حاشر دونوں ہاتھ سیدھے کرتے ہوئے ڈہ جانے والے انداز میں میٹ پر کمل کے بر لیٹا تھا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ وہ 40 پش اپس لگا کر بری طرح تھک چکا تھا۔ اس نے ہانپتے ہوئے کراہ کر کہا، کم آن حاشر، 10 لیفٹ۔ سحر نے اس کے یوں گرنے پر خفگی سے کہا، یار آپ نے مجھے فوج میں لگانا ہے جو صبح صبح میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ مجھ سے نہیں لگتے یہ پش اپس، یہ آپ کا ہی کام ہے۔ حاشر نے لیٹے لیٹے ہی نروٹھے پن سے کہا، ضروری تو نہیں کہ آرمی اور پولیس میں جانے والے لوگ ہی اپنے آپ کو فٹ رکھیں، ہر کسی کو اپنی فزیکل اسٹرینتھ کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ کم از کم اتنی تو طاقت ہونی چاہیے کہ 3-4 لوگوں کو بندہ اکیلے ہی ڈھیر کر دے، اور تم کل کو کسی نے مجھے بلیک میل کرنے کے لیے تمہیں اٹھا لیا تو تم تو ان کا ایک تھپڑ کھا کر ہی ڈھیر ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی ہو، یہ نازک مزاجیں نہیں چلیں گی۔ سحر نے اس کی بات پر برہم ہوتے ہوئے کہا اور اسے دوبارہ پوزیشن لینے کا اشارہ کیا۔ یار کل کریں گے، حاشر نے معصومیت سے کہتے اپنی جان بچانی چاہی، جس پر سحر اسے گھورتا ہوا چیئر پر پڑا دوسرا میٹ بھی اٹھا کر اسے کچھ فاصلے پر بچھاتا، اپنے پیروں کو جوگر سے آزاد کرتا، اپنی ہتھیلیوں اور پیروں کے انگوٹھوں کے بل لیٹتے ہوئے اپنی پوزیشن لے چکا تھا۔ اپنی ریسٹ واچ پر 3 منٹ کا ٹائمر لگاتے ہوئے اس نے حاشر کو پوزیشن لینے کا اشارہ کیا تھا جو اسے بھی اپنے برابر آتا دیکھ مسکراتا ہوا اٹھ گیا تھا۔ پہلے 1 منٹ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھے وہ پش اپس لگا رہا تھا، جبکہ اگلے ہی منٹ کی شروع ہوتے ہی اس نے اپنا بایاں ہاتھ اٹھا کر کمر پر رکھ لیا تھا اور حاشر کی جان ہوا ہوئی تھی کیونکہ وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ سحر بہت پرسکون سے انداز میں اپنا ایک ہاتھ زمین پر ٹکائے دوسرے کو پیچھے کمر سے لگائے پش اپس پر پش اپس لگا رہا تھا۔ اتنی سردی میں اس کی پیشانی پسینے سے تر ہونی شروع ہو چکی تھی۔ اس کے سنہری بال پیشانی پر بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے، اس کی زمین پر جمی ہتھیلی کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ یہ سب دیکھتی کھڑکی میں کھڑی اسرا کے لب حیرت سے نیم واں ہوئے تھے۔ وہ بے یقینی سی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بادامی آنکھوں میں حیرت واضح تھی۔ اسرا تو اس کی اسٹرینتھ دیکھ کر ایک پل کو حیران رہ گئی تھی جو کہ ایک ہاتھ سے اتنی مہارت سے بغیر رکے تاثرات چہرے پر سجائے بڑی جانفشانی سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ ایک دفعہ ٹروتھ اور ڈیئر کھیلتے ہوئے اسے حازم کو ڈیئر کے طور پر 20 پش اپس لگانے کا کہا تھا جو کہ 10 بھی صحیح سے نہیں لگا پایا تھا، اور یہ شخص جس کی پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی مگر وہ بغیر ہانپے بہت انمہاک سے پش اپس لگا رہا تھا، یوں جیسے پروفیشنل ہو۔ یہ آدمی سچ میں اب نارمل ہے۔ اسرا حیرت میں گھری ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ حاشر تو چیئر پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا تھا جبکہ سحر اپنا ٹائمر ختم ہونے پر ہی رکا تھا جس پر حاشر نے متاثر کن انداز میں تالیاں بجائی تھی۔ اسے جم روم میں جانے کا اشارہ کرتے وہ کرسی پر پڑی اپنی جیکٹ لینے کو جھکا تھا جب کسی کی خود پر جمی نگاہیں محسوس کرتے سحر نے سرت سے سر اٹھا کر سم دیکھا تھا اور اسرا کو کھڑکی میں کھڑا دیکھ وہ کئی لمحے اپنی نگاہیں وہاں سے ہٹا نہ سکا، جبکہ دوسری جانب اسرا اس کے یوں خود کو دیکھنے پر فوراً اپنے حواسوں میں لوٹتی ہڑبڑا کر کھڑکی کے پردے برابر کرتی پیچھے ہٹی تھی۔ اسے دیکھ لینے پر دل ہی دل میں وہ خود کو کوستی وہ اپنے بستر پر جا لیٹی تھی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر وہ جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی، جانے وہ اس کے وہاں کھڑے ہونے پر
جانے وہ اس کے وہاں کھڑے ہو کر اس کو یوں تکنے کا کیا مطلب لیتا۔ اسرا شرمندگی سے منہ تک کمبل تان کر لیٹ گئی اور آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ دوسری جانب اس کی کھڑکی سے یوں ہٹ جانے پر اس کے لبوں پر معمولی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا لون کے پیچھے بنے جم روم کی طرف بڑھ گیا جہاں حاشر پہلے ہی جا چکا تھا۔ اب وہ حاشر سے ڈمبلز اٹھوا کر اسے تانگ کرنے والا تھا۔ اپنی سوچ پر محظوظ ہوتا وہ اس طرف بڑھ گیا تھا جبکہ صبح سویرے اسرا کی اتنی سی جھلک نے رگوں پہ میں ایک عجیب سی طمانینت بھر دی تھی۔ وہ اس رات کے بعد اسے آج دکھی تھی۔ ماموں پرسوں اس لڑکی کی شادی ہے اور مجھے وہ آج شام اپنے گھر چاہیے۔ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بہت صبر کر لیا میں نے، اب مجھے ہر حال میں یہ لڑکی چاہیے۔ آپ کچھ کریں۔ فیضی نے پرسکون سے بیٹھے منظور شاہ کو دیکھتے ہوئے حتمی انداز میں کہا۔ قریب بیٹھے لیپ ٹاپ پر کام کرتے اسد نے بھی اس کے ناگوار لہجے پر سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا تھا۔ وہ اس وقت منظور شاہ کے آفس میں موجود تھا۔ تمہیں بیٹھے بٹھائے کہاں سے شادی کا شوق چڑھ گیا؟ ابھی پچھلے مہینے تو تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے۔ منظور شاہ نے اپنے کھٹ دماغ بھانجے کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ بہت پرانی بات ہے، مجھے ماریا چاہیے، پسند آ گئی ہے مجھے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی کہیں اور شادی میں نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے گھر والے اب سیدھی طرح سے نہیں ماننے والے، آپ نے طریقے سے شادی کروائے میری۔ فیض نے ان کی بات پر چڑھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جس پر منظور شاہ خفگی بھری نگاہ اس پر ڈال کر اسد کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اٹھا لاؤ اس لڑکی کو اسد، اور کل شام نکاح کے سارے انتظامات مکمل ہونے چاہیے۔ منظور شاہ نے حکمیہ لہجے میں اسد کو دیکھتے ہوئے سرد سے لہجے میں کہا تھا، جس پر فیضی کے چہرے پر شیطانی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آل رائٹ سر، اسد نے مؤدب سے لہجے میں کہا تھا، جس پر فیضی کی بانچیں کھل گئی تھی۔ ایک اور لڑکی کی زندگی برباد ہونے والی تھی اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ ماموں، آپ نے اب تک اس ایس ایس پی کے ہاتھ نہیں توڑے جس نے اس دن میرا منہ توڑا تھا؟ ایک مسئلے کے حل ہوتے ہی فیضی کو اپنی اس دن والی عزت افزائی یاد آ گئی تھی۔ اس دن وہی جانتا تھا کہ کیسے اس شخص کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے بعد بھی اس کی چاپلوسی کرتا اسے صفائیاں دے رہا تھا۔ اس دن اس کی عزت پورے تھانے میں دو کڑی کی ہو گئی تھی، کیونکہ فائق نے یہ بات سرعام بغیر ڈرے سب کو بتائی تھی، جس میں وہ اپنے ایس ایس پی صاحب کو ہیرو اور اسے بطور ویلن بتا رہا تھا۔ شٹ اپ فیضی، تم صرف اور صرف اس لڑکی پر دھیان دو، باقی سارے حساب کتاب مجھ پر چھوڑ دو۔ اس ایس ایس پی کو میں اپنے طریقے سے ڈیل کروں گا، فی الحال میں اسے اپنے پیچھے نہیں لگانا چاہتا۔ تم جانتے ہو اگلے مہینے ہماری کتنی اہم ڈیل ہونے والی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اسے بھنک بھی پڑے۔ بہت جلد تو اس کا بھی میں انتظام ایسا کروں گا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ وہ زمین نکل گئی اسے یا آسمان کھا گیا۔ تب تک اسے برداشت کر لو، منظور شاہ نے بھسم کر دینے والے لہجے میں کہا۔ اس کے انداز میں نفرت واضح تھی۔ وہ سحر کے بارے میں ساری معلومات نکلوا چکا تھا، جس کا شاندار ریکارڈ اور مجرموں کا بھیانک انجام دیکھ کر ایک بار اس کی پیشانی بھی پسینے سے تیر ہوئی تھی۔ اس ایس ایس پی نے بڑے بڑے مجرموں کے انکاؤنٹر کیے تھے، جس کے بارے میں سن کر ایک بار منظور شاہ بھی سوچ کر رہ گیا تھا کہ اس کا کچا چھٹا ہرگز اس کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، اور اگر اس کے ہاتھ اس تک پہنچے تو وہ اسے اپنے تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت کر دے گا۔ اس کا سارا دھیان اپنے مشن پر تھا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایس ایس پی اس کی سوچ سے کئی قدم آگے چل رہا ہے، جو کہ بہت جلد مستقبل میں اسے پتہ لگنے والا تھا۔ پھر میں شیروانی خرید لوں؟ منظور شاہ کے ارادے جان کر فیضی پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے ماحول میں چھائی سنجیدگی کو ختم کرنے کے لیے مکروز مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا، جس پر منظور شاہ نے سنجیدگی سے اس کی بےتابیاں دیکھی تھی، اور اس کے بعد کمرے میں دونوں کی شیطانی کہکوں کی آواز گونجی تھی، جبکہ اسد ہنوز کام کر رہا تھا۔ دوسری شادی ایڈوانس مبارک ہو، منظور شاہ نے محظوظ ہوتے ہوئے اس کی پشت پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، جس پر فیضی کمینگی کے ہنستا انہیں آنکھ مار کر ان کے آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد منظور شاہ کے ہمراہ اسد بھی اپنے آفس سے باہر نکلا تھا، جن کے باہر نکلتے ہی گارڈز فوراً الرٹ ہوئے تھے، جبکہ ان کے آفس کے باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے بے شمار لوگ آج بھی اپنی درخواستوں پر دستخط نہ ہونے کی وجہ سے مایوسی سے ہی لوٹے تھے۔ تائی جان نے کہا ہے کہ بارات کا جوڑا میں تمہاری پسند سے لوں گی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا جب اچانک علیشا اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہی ساتھ ہی بے نیاز سے بولی تھی۔ حازم معمول کی طرح لنچ کرنے گھر آیا تھا۔ تائی جان اسے کھانا سرو کر کے کچن میں اس کے لیے چائے بنانے چلے گئی تھی۔ علیشا کے اپنے سامنے بیٹھنے اور اس کی بات پر حازم نے کچھ خاص نوٹس نہیں لیا تھا، وہ ہنوز سر جھکائے کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اسے اپنی بات کو ہوا میں اڑتے دیکھ وہ کلس کر ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی۔ میرے پاس ان سب فضول چیزوں کا بالکل وقت نہیں ہے، اور ویسے بھی جو مرضی پہن لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ حازم نے سنجیدگی سے بغیر اسے دیکھے کہا، جس پر علیشا ضبط کر کے رہ گئی، کیونکہ وہ اس سے یوں لا تعلق بنا ہوا تھا، اس کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی تھی۔ اگر میری جگہ تمہاری اس بدنام زمانہ اسرا سے شادی ہو رہی ہوتی تو کیا تم تب بھی یہی جواب دیتے؟ علیشا نے ضبط سے اسے گھورتے ہوئے ناگوار سے پوچھا۔ حازم کا پانی پیتا ہاتھ ایک پل کو ہوا میں معلق رہ گیا تھا۔ اس نے سنجیدہ سی سرخ آنکھیں اٹھا کر علیشا کو دیکھا۔ حازم کو لگا وہ اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہے علیشا، تب بھی کیا تو یہی جواب دیتا؟
کچن سے نکلتی تائی جان علیشا کی بات سن چکی تھی، جس پر حازم اسے یوں آنکھیں نکال کر گھورنے پر اسے جھڑکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے یہ الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر گئے تھے۔ حازم نے غصے سے ٹیبل پر پڑا کانچ کا جگ زور سے دیوار میں دے مارا تھا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کانچ کا جگ ایک زوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹا تھا۔ تائی جان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دہل کر اسے دیکھا تھا، جبکہ علیشا اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہوئی اس کے تیور دیکھ رہی تھی۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس بے حیا کا نام مت لیا کرے میرے سامنے، آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مر گئی ہے وہ تو اس پر اور اس کے ذکر پر مٹی ڈال کر دفنا بھی دیں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو سکون سے رہنے دیں، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤں گا۔ ضبط کے باوجود بھی اس کی آواز بہت اونچی تھی۔ تائی جان اور علیشا ایک پل کو اپنی جگہ پر چور سی ہو کر رہ گئی تھی۔ حازم کا لہجہ غم و غصے سے بوجھل تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتی فاطمہ نے بھی اس کی اونچی اور ناگوار آواز پر اس جانب دیکھا تھا۔ وہ وہیں اپنے کمرے کی دہلیز میں ٹھہر گئی۔ حازم اپنی بات کہتا وہاں رکے بغیر ان پر ایک سرد نظر ڈالتا تنفن کرتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ تائی جان فوراً ہی چہرے پر پریشانی سے لیے اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر نہ اس نے رکنا تھا اور نہ وہ رکا۔ دیکھا آپ نے تائی جان کیسے گیا ہے میری بےعزتی کر کے، کیسے اس کا نام لینے پر پاگل ہو رہا تھا۔ علیشا نے تائی جان کی طرف دیکھ کر شکواکنار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کڑ کر کہا، دیکھ علیشا، تجھے بھی کیا ضرورت تھی اس منحوس کا نام لینے کی؟ میں نے تجھے سمجھایا بھی تھا کہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنانا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو بار بار سے تانے مارے گی تو وہ کبھی تیری طرف مائل نہیں ہوگا۔ پھر ہم سے گلا مت کرنا۔ تائی جان نے کچھ نرمی اور کچھ سختی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر علیشا ضبط کرتی سر ہلا کر رہ گئی۔ فاطمہ خاموشی سے ان کے قریب سے گزر کر کچن میں جانے لگی تو تائی جان اسے دیکھتی ہی تیز آواز میں بولی تھی۔ فاطمہ خاموشی سے کچن میں چلے گئی۔ تائی جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کمرے میں جانے کا کہا، جس پر وہ ڈھیلا سا منہ بناتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور تائی جان ملازمہ کو آواز دیتی ٹوٹا ہوا کانچ اٹھوانے لگی۔ وہ گھر میں داخل ہوا جہاں ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، جو کہ غیر متوقع سی بات تھی۔ وہ ہلکی سے حیرانی میں گرتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ شام کے اس وقت تو عموماً رمیسا بیگم اور ہاشر لاؤنج میں ہی موجود چائے سے لطف اندوز ہوتے پائے جاتے تھے، جبکہ آج خالی لاؤنج کو دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں کا چہرہ نہ دیکھنے پر اس کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ صوفے پر تھکے تھکے سے انداز میں بیٹھا تھا اور سر سے کیپ اتار کر ٹیبل پر رکھی۔ اسے آتے دیکھ جنت بھی ملازمہ نے ٹرے میں پانی کا گلاس لیے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اسے سلام کرتے اس نے پانی کا گلاس سہار کی طرف بڑھایا تھا۔ جنت بھی یہاں کی پرانی ملازمہ تھی، جو کہ درمیانی عمر کی خاتون تھی۔ سہار نے ان کے سلام کے جواب دیتے ہوئے پانی کا گلاس ٹرے سے اٹھا لیا تھا۔ آج اتنی خاموشی کیوں ہے گھر پر؟ ماں صاحب اور ہاشر گھر پر نہیں ہے؟ سہار نے پانی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے عام سے لہجے میں پوچھا۔ باہر پورچ میں ہاشر کی گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔ جی سر، بیگم صاحب اور ہاشر صاحب کچھ دیر پہلے ہی مارٹ گئے ہیں۔ آپ کے لیے کھانا لگاؤں؟ یہ رات میں سب کے ساتھ ہی ڈنر کریں گے؟ جنت بی بی نے اسے بتاتے ہوئے مؤدب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کھانا میں نے کھا لیا تھا، آپ بس ایک کپ کافی بنا دیں۔ سہار نے مصروف سے لہجے میں اپنا موبائل چیک کرتے ہوئے کہا، جس پر جنت بی بی سر ہلاتے ہوئے کچن میں جا چکی تھی۔ اسے کسی ان نون نمبر سے کافی میسیجز آئے ہوئے تھے، اور وہ صرف میسیجز نہیں تھے، کسی ہونے والے ہنگامے کی کوڈ ورڈ میں اطلاع تھی، جسے پڑھتے ہوئے اس کی پیشانی پر بے شمار بل سے پڑ گئے تھے، کیونکہ ہر میسیج میں ایک کوڈ تھا جو کہ کسی چیز کا مخفف تھا۔ وہ بھی ان کوڈز کو دیکھتے ہوئے جمع تفریق کر رہا تھا جب ایک جانی پہچانی سی خوشبو کے ماحول میں پھیلتے ہی بے اختیار اس نے گردن اٹھا کر بائیں جانب دیکھا تھا تو گویا اس کی نگاہیں واپس پلٹنا ہی بھول گئی ہوں۔ وہ اسے پورے ایک ہفتے بعد دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ ابھی ایک سیکنڈ پہلے وہ کیا کر رہا تھا۔ ذہن تھا کہ ہر چیز فراموش کیے بغیر پلک جھپکے اپنے سامنے نظر آتے منظر کو تکنے میں مصروف تھا۔ جہاں سے وہ متوازن چال چلتی اسی کے پاس آ رہی تھی، اسے لگا کسی پرسکون سے احساس نے اسے چھوتے اس کی ساری تھکاوٹ اتار دی ہو۔ گہرے پرپل کلر کے ڈریس میں ملبوس، دوپٹے کو لاپرواہی سے سر پر اوڑھے، لمبے سیاہ کرلی بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے، وہ اپنی لمبی گھنی پلکوں کو بار بار چپکتی جیسے اس کے یوں تکنے سے خائف ہو رہی تھی۔ اس کے بے داغ چہرے پر گلابیاں گھلی ہوئی تھی، بادامی آنکھیں سنجیدہ سی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے سادگی میں ڈوبے حسن میں ایک الگ ہی دل فریبی سی تھی۔ ایکسکیوز می، گھورنا بند کریں۔ وہ مسلسل اسے خود کو تکنے پر بظاہر آہستہ آواز میں مگر دانت پیس کر خفگی سے بولی تھی۔ اس سے کافی فاصلے پر دوسرے صوفے کے پاس رک گئی تھی، جبکہ کچن سے نکلنے سے لے کر یہاں تک آتی شخص کی نظریں اور اسے یوں محو ہو کر دیکھنے پر اسرا ہی جانتی تھی کہ اس نے کیسے ضبط کیا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اس کی آنکھیں نکال دے۔ اسے اس کا خود کو یوں دیکھنا معطل کر گیا تھا، جبکہ وہ خود کو کام ڈاؤن رکھ کر اس سے بات کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف سہار اس کی درست لہجے پر واپس حواسوں میں لوٹا تھا۔ اپنی بے خودی پر وہ خود کو کوس کر رہ گیا۔ اس نے بے اختیار ہی اپنے دل کو 3-4 گالیوں سے نوازا تھا جو اسے پہلے پوائنٹ پر ہی آؤٹ کروانے کے لیے دڑپٹ تھا۔ اور اس طرح کے لہجے میں محضوظ ضبط کو وہ خوبی محسوس کر سکتا تھا، جبکہ ایک پل میں اپنے چہرے کے تاثرات بدلتے ہوئے حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم مجھے کہہ رہی ہو میں تمہیں گھوروں گا؟ اتنے برے دن نہیں آئے میرے ابھی۔
سارا نے اپنے سینے پر انگلی رکھتے ہوئے اس انداز میں چہرے پر سنجیدگی اور ناگواری طاری کرتے ہوئے پوچھا کہ ایک پل کو تو اسرا کو بھی لگا کہ وہ غلط ہے، اس نے اس پر الزام لگایا ہو، جبکہ اگلے ہی پل سنبھلتے ہوئے اس ایس ایس پی کی ایکٹنگ پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ مگر ابھی آپ کو تو دیکھ کر لگ ہی رہا تھا کہ آپ کے برے دن شروع ہو چکے ہیں۔ اسرا نے صاف اس کے کچھ دیر پہلے خود کو بغیر پلک جھپک کر دیکھنے پر چوٹ کرتے ہوئے کہا۔ یہ بھی اسرا عالم تھی، کسی کا ادھار رکھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ کوئی اسے ایک سناتا اور وہ جواب میں اسے چار نہ سناتی۔ سارا نے متاثر کن نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا جو کہ اسے اپنی ٹکر کی ملی تھی۔ سب سے زیادہ اس کی بے خوف نگاہیں اسے اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ میں اپنے برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدلنا خوب جانتا ہوں۔ اسرا کی بات کے جواب میں وہ بھی کسی بازیگر کی طرح ہی ہلکا سا مسکراتا ہوا گویا ہوا تھا، جبکہ لہجہ انتہائی پراسرار سا تھا۔ اسرا اس کی بات کا مطلب اور اس کے لہجے کی گہرائی نہ سمجھ سکی۔ مجھے آپ کے اچھے اور برے دنوں سے کوئی لینا دینا نہیں، میں صرف آپ سے ایک بات کہنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ اسرا نے اس کی بات پر سر جھٹکتے ہوئے وہ مشکل اپنی مطلب کی بات بولی تھی، ورنہ یہ شخص توبہ تھا، اپنی عجیب و غریب باتوں اور گہرے لہجوں سے اس کا دھیان بھٹکا دیتا تھا۔ اسرا اس بحث کو یہیں ختم کرتے ہوئے اپنی مطلب کی بات پر آئی تھی۔ سارا نے اس کی بات سے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ جب کوئی زبردستی ہمارے سر پر مسلط کر دیا جائے تو وہ انسان ہمیں کتنا برا لگتا ہے، بالکل ایسے ہی میں بھی آپ کو بری لگتی ہوں گی، زبردستی جو آپ کے سر پر مسلط کر دی گئی ہوں، آپ کے نہ چاہنے کے باوجود آپ کے گھر پر رہ رہی ہوں، مگر میرے پاس چوائس کا آپشن نہیں تھا، ورنہ آپ جیسے شخص کے اس محل میں رہنے سے زیادہ کسی جھونپڑی میں رہنا گوارا کرتی۔ خیر، اب جو کہ میرے برے دن چل رہے ہیں تو مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اس ناپسندیدہ سچویشن میں گزارا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ چاہیں تو مجھے برداشت کر لیں یا پھر کہیں اور بھیج دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہت جلد جب میں اس مصیبت سے نکل جاؤں گی تو آپ کے سارے احسان سود سمیت اتاروں گی۔ یہ اسرا عالم کا وعدہ ہے آپ سے، کیونکہ کسی کو ادھار رکھنے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ اسرا نے بہت سوچ سمجھ کر کہا تھا۔ کافی دنوں سے یہ سب اس کے دل پر بوجھ تھا جسے آج وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی۔ وہ پہلے ہی دن یہاں اپنے موجود ہونے پر اس کا ناگوار ری ایکشن دیکھ کر شدید احساس ندامت میں مبتلا ہوئی تھی۔ وہ اسے یہ سب اسی دن کہہ دیتی اگر قسمت اسے موقع دیتی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی تھی تاکہ اس سے ہرگز سامنا نہ ہو، کیونکہ اپنی یہاں موجودگی پر جو ناپسندیدگی اس نے پہلے دن ہی اس کی آنکھوں میں دیکھی تھی وہ دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اب وہ سوچ چکی تھی کہ یوں ڈر کر چھپ کر نہیں رہے گی، اس لیے آج موقع ملتے ہی اس نے خود سے بات کرنے کے لیے خود کا وہ مشکل ہی آمادہ کیا تھا۔ ملازمہ اسے کمرے میں ہی لنچ دے جاتی تھی جس کے برتن لینے وہ آج کمرے میں نہیں آئی تھی، اس لیے اسرا گھر میں غیر معمولی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے خود سے برتن لیے باہر آئی تھی۔ کچن میں برتن شیلف پر رکھتے ہوئے اس نے وہاں کام کرتی ملازمہ سے رمیسا بیگم کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر اسے ان کی غیر موجودگی کا پتہ لگا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں جانے جب لاؤنج میں اسے داخل ہوتا دیکھ وہ وہیں رک گئی۔ اسے لاؤنج میں اپنے موبائل میں مصروف دیکھ اسرا نے بلاخر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی اتنی سنجیدگی سے کئی باتوں پر وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ اس کے لیے ہر بات انا کا مسئلہ کیوں بن جاتی تھی؟ کیوں وہ ہمیشہ اپنی ناک اونچی رکھنا چاہتی تھی؟ قسمت اس کے ساتھ جتنا مرضی برا کر دے، مگر یہ لڑکی ہر حال میں سر اٹھا کر جینا جانتی تھی، جو کہ صرف بہادر لوگ کا ہی کام تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں اس کی عادت سے بہت محظوظ ہوا تھا۔ پہلی بات، تمہارا یہاں رہنا مجھے اتنا بھی برا نہیں لگتا جتنا تم سوچ کر بیٹھی ہو۔ دوسری بات، تم میرے سر پر تو ہرگز مسلط نہیں ہو، دیکھو نا کتنا فاصلہ ہے ہمارے درمیان۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتے ہوئے کچھ سنجیدگی کچھ مایوسی سے کہہ رہا تھا، جبکہ اسرا کو اس کی دوسری بات کا قطعی مطلب سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس نے نہ سمجھنے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جانے کیوں آج اس کا انداز اور لہجہ بدلا سا تھا۔ اب تو تمہارا یہاں سے جانا ناممکن ہے، تم یہاں آئی اپنی مرضی سے تھی، پر یہاں سے جاؤ گی میری مرضی سے۔ پاکٹس میں ہاتھ ڈالے دو قدم اس کی جانب اٹھاتا اسے سنسناتے سے لہجے میں بولا تھا۔ سنہری آنکھوں میں عجیب سی چمک نمایاں تھی۔ اسرا نے اس کی بات سے لاپرواہی سے سر جھٹکا تھا، یوں جیسے اس کی بات کو ہوا میں اڑایا ہو۔ بھلا وہ کسی کے قابو میں آنے والی تھی جو یہ شخص فضول کی کچھ فہمیاں پالے بیٹھا تھا؟ اسے یوں سر جھٹکتا دیکھ وہ مبہم سا اس کی حرکت سے محظوظ ہوتا مسکرایا تھا، اور اسی لمحے اس کی تھوڑی میں پڑتا خم نمودار ہوا تھا، جو کہ اسرا کی پوری توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا۔ ایک پل کو اس کی دل چھو لینے والی مسکراہٹ سے نگاہیں نہ ہٹا سکی، جبکہ اگلے ہی لمحے اس کی نگاہیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے وہ خفت کے مارے فوراً نظریں پھیر گئی۔ کچھ سوز سمیت احسان اتارنے کی بات کر رہی تھی تم، رائٹ؟ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے وہ اسی بات پر کنفیوز کرتے ہوئے گویا ہوا تھا، جس پر اسرا نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اب اگر تم احسان اتارنا ہی چاہتی ہو اور وعدہ بھی کر رہی ہو تو میں ضرور یہ فیور لوں گا، مگر قرض میری مرضی کا ہونا چاہیے، جس کی ڈیمانڈ میں صحیح وقت آنے پر کروں گا۔ بس تم اپنے وعدے سے مکرنا مت، سارا نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں بے حد سنجیدہ تھی۔ اسرا نے لمحوں میں بغیر سوچے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ میں اپنا کیا ہوا ہر وعدہ پورا کرتی ہوں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، اسرا نے مضبوط لہجے میں سنجیدگی سے کہا، جس پر اس نے متاثر کرنے نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کاش اسرا جان لیتی کہ وہ مستقبل میں اس سے کیا مانگنے والا تھا، اگر اسے ذرا سا بھی علم ہوتا تو کبھی حامی نہ بھرتی۔ لیٹس سی،
چیلنجنگ سے انداز میں کہتا وہ شانے چکاتا ہوا جنت بی بی کی طرف متوجہ ہوا تھا جو کہ کافی لیے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ ٹرے سے کافی کا مگ اٹھا کر وہ وہاں رکا نہیں تھا بلکہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اسرا نے غیر ارادی طور پر پلٹ کر اوپر جاتے سہار کو دیکھا تھا جو کہ اس یونیفارم میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ اس کی شخصیت میں موجود ٹھہراؤ میں ایسی کشش تھی کہ سامنے والا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لمحوں میں ہی اس کے دل نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے اس سے سرگوشی کی تھی۔ وہ بے حد ہینڈسم تھا مگر بے ایمان تھا اور اسے خوبصورت چہرے نہیں خوبصورت کردار اپنی جانب متوجہ کرتے تھے۔ کہیں نہ کہیں اس کی رہائش سے منسلک تھی جو کہ جانے کب ممکن ہو پاتی۔ وہ ایک سرد سی سانس فضا کے سپرد کرتی اپنی نگاہیں پھیر گئی۔ یہ سب ایک غیر ارادی عمل تھا۔ آپ کافی پئیں گی اسرا بیٹا؟ جنت بی بی نے اسے اپنے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تو نرمی سے پوچھنے لگی۔ رمیسا بیگم نے خاص طور پر سب ملازموں کو اسرا کا خیال رکھنے کو کہا تھا، اس لیے ان کی غیر موجودگی میں بھی جنت بی بی نے پوچھنا اپنا فرض سمجھا۔ نہیں شکریہ، اسرا نرمی سے انکار کرتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسرا کمرے میں آتے ہی دروازہ زور سے بند کرتے سائڈ ٹیبل پر اندھی پڑے بک کو کھول کر پڑھنے لگی۔ رافع تو اس دن کے بعد سے واپس ہی نہیں آیا تھا، بس ایک دو بار اس کی اس سے فون پر بھی بات ہوئی تھی جو کہ اسے رافع نہیں لے کر دیا تھا۔ اس نے اسے اسمارٹ فون حاشر کے ذریعے بھیجا تھا جس میں صرف رافع کا ہی نمبر فیڈ تھا۔ اسے کسی کو بھی فون کرنے سے سختی سے منع کیا تھا، جبکہ خود وہ جب بھی فری ہوتا تو اس کی خیریت پوچھنے کے لیے کال ملا لیتا۔ وہ اپنے کمرے سے بہت کم باہر نکلتی تھی۔ رمیسا بیگم خود سے اس کے کمرے میں آ جاتی اور کافی دیر اس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہتی، جبکہ حاشر آفس سے آ کر کھانے کے بعد جب بھی چائے پیتا ملازموں کو کہہ کر اسے بلواتا تھا۔ اسرا کو اس بندے کی بالکل سمجھ نہیں آتی تھی جو اسے ایسے مذاق کرتا تھا جیسے برسوں سے اسے جانتا ہو، ایسے اسے اپنے قصے سناتا جیسے وہ صدیوں سے اس گھر میں رہتی ہو۔ حاشر کے انداز میں کبھی اجنبیت تھی ہی نہیں، اسے تو جیسے باتیں کرنے کے لیے کوئی شخص میسر آ گیا تھا۔ وہ رمیسا بیگم اور حاشر شام کو اکٹھے ہی لاؤنج میں چائے پیتے تھے۔ اسرا نہ چاہنے کے باوجود بھی ان مخلص لوگوں کا دل نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے چاروں نے چار ان کے بلانے پر اسے آنا پڑتا تھا۔ اکثر حاشر کی خوش مزاجی اور سویٹ نیچر کو دیکھ کر اسے لگتا تھا کہ یہ شخص قطعی اس سڑیل ایس ایس پی کا بھائی نہیں ہو سکتا، مگر ان کے گھر میں تو ہر چیز ہی غیر متوقع تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس اندھیرے میں ڈوبے ویران کمرے میں داخل ہونے کو اس کا دل نہیں چاہا۔ اسے وحشت سی ہوئی تھی۔ ابھی صرف 2 دن ہی تو ہوئے تھے اور ان دونوں کے بغیر یہ کمرہ اسے یوں ویران لگتا تھا جیسے صدیوں سے یہاں کوئی آ کر بسا نہ ہو۔ وہ تھکے تھکے سے قدم اٹھا کر اندر داخل ہوا تھا۔ اس نے لائٹ نہیں آن کی تھی۔ یہ سب اس کی اپنی غلطیوں کی سزا تھی جو اس کی زندگی ویران کر گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا بکھیر گئی تھی۔ اپنا کوٹ ایک طرف پھینکتا صوفے پر تھکے تھکے سے انداز میں بیٹھا تھا۔ آج سارا دن اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، اسے بھوک محسوس ہی نہیں ہوئی تھی۔ زمل کو اس گھر سے کے 2 دن گزر چکے تھے اور اس کی نظروں میں نظر آتی اپنے لیے بے یقینی بدگمانی اور اس کا ٹوٹا ہوا مان دیکھنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اس نے اسے اپنے صفائی دینے کی بہت کوشش کی تھی مگر زمل نے اسے بولنے کا، اپنی صفائی میں کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ تو آدھا سچ جان کر ہی اپنا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کا اپنی محبت پر یقین دیکھ کر عاطف کو بہت افسوس ہوا تھا۔ کیا اسے گزشتہ مہینوں میں اس کی آنکھوں میں ہر وقت اس کے لیے نظر آتی محبت دکھائی نہیں دیتی تھی جو وہ اینا کی بکواس پر اس قدر ایمان لے آئی تھی کہ اس نے ایک دفعہ بھی اسے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا، ایک دفعہ اسے اپنے صفائی میں بولنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ وہ تو اس کی کوئی بات سننے کو ہی تیار نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ صرف وہ تکلیف میں ہے، جسے محبت میں تو اگر تکلیف ایک ہو تو اس کا درد دوسرے کے چہرے پر بھی نظر آتا ہے، اس تکلیف کو دوسرا بھی اتنا ہی محسوس کرتا ہے۔ کیسی محبت تھی زمل کی جو صرف اپنی اذیت، اپنے درد کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے حق میں بولنے کا موقع تک دینے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مشکل شادی کے 2 دن تک یہاں رکی تھی، جس کے بعد اگلے ہی دن سائمہ بیگم کو اطلاع دیتے ہوئے اپنے گھر چلے گئی تھی، جبکہ سائمہ بیگم تو اس کی اجرتیں دیکھ کر حیران تھی۔ وہ عاطف کو بغیر بتائے گئی تھی، ایسا پہلی بار ہوا تھا، یا شاید اب وہ اسے بتانے کی روادار نہیں تھی۔ وہ جب سے یہاں سے گئی تھی اسے تب بھی بخار تھا اور اب جانے وہ کیسی ہوگی۔ اس نے اسے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، اس کا گھر، یہ کمرہ اسے چھوڑ کر چلے گئی تھی۔ عاطف اپنے دل کے لاکھ کہنے پر بھی اسے کال نہیں کر رہا تھا، یا شاید وہ اسے وقت دے رہا تھا کہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ تبھی اس سے بات کرے، مگر ان سب نے نقصان دونوں کی طرف برابر ہو رہا تھا۔ عاطف نے اسے وقتی طور پر اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھداری سے اس معاملے کو ہینڈل کرنا چاہتا تھا کیونکہ حنان اور جمل کے بغیر اس کی زندگی بالکل ویران تھی، بے رونق تھی، جس کا اسے ان 2 دنوں میں ہی شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ تھکاوٹ کے باعث اس نے اپنی بوجھل آنکھیں بند کی تھی تو ذہن کے سکرین پر جمل کا خوبصورت سا عکس لہرایا تھا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ کب وہ اس کے بارے میں سوچتا سوچتا وہیں صوفے پر غیر آرامدہ حالت میں سو گیا۔ میرے خیالوں گمانوں کو اب سچ کر دے، مجھے خوابوں سے باہر حقیقت میں مل۔ سامن وحید۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی رمیسا بیگم نے سب سے پہلے لائٹ آن کی تھی۔
انہیں اس اندھیرے میں ڈوبے کمرے سے وحشت ہوئی تھی۔ ان کے لائٹ آن کرتے ہی پورا کمرہ تیز سے روشنی میں نہا گیا تھا۔ ان کے لائٹ آن کرتے ہی بستر پر لیٹے وجود نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ پیشانی پر ناگواری کی کئی لکیریں نمودار ہوئی تھی۔ اس نے جیسے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو رمیسا بیگم کو اپنے پاس آتے دیکھ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا گئی۔ اٹھ کر بیٹھو زمل، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ جب سے آئی ہو اپنے کمرے میں بند ہو اور یہ لائٹ آف کر کے سونے کی عادت تمہیں کب سے پڑ گئی؟ تمہیں تو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا نا؟ رمیسا بیگم نے اس کے اترے ہوئے چہرے اور اب تک کل والے شکن زدہ کپڑوں میں ملبوس دے کر جھڑکتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھ میں تھامی چھوٹی ٹرے کو ایک سائڈ پر رکھا۔ انہوں نے پہلے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اس کی سائڈ ٹیبل کی دراز سے میڈیسن نکالی تھی۔ اب ڈر نہیں لگتا مما؟ یہاں تو لوگوں کی زندگیوں میں اندھیرا ہو جاتا ہے، میں نے تو پھر صرف کمرے میں ہی اندھیرا کر رکھا ہے۔ زمل ہلکا سا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے پیچھے تکیہ درست کرتے ہوئے نیند دراز ہو کر بیٹھی تھی۔ اس نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا جبکہ الفاظ بہت بوجھل تھے، کیا فضول باتیں کر رہی ہو زمل؟ یہ میڈیسن لوٹ، جلدی سے اپنی طبیعت درست کرو۔ بیچارہ حنان تمہیں دیکھ کر اتنا پریشان ہو جاتا ہے، چھوٹا سا دل ہے میرے بچے کا، تمہاری اتری ہوئی شکل دیکھ کر فوراً گھبرا جاتا ہے۔ رمیسا بیگم نے اس کی ہتھیلی پر میڈیسن رکھتے ہوئے پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا، جس پر زمل نے کڑوا سا منہ بناتے ہوئے پانی کا گلاس ان سے لیتے ہوئے میڈیسن کھائی تھی اور واپس گلاس ان کی جانب بڑھا دیا۔ گڈ، اب تم نے بغیر نخرے دکھائی یہ پورا دودھ کا گلاس ختم کرنا ہے، چلو شاباش، پکڑو اسے۔ رمیسا بیگم نے اسے دودھ کو دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے دیکھا تو پیار سے پچکارنے والے انداز میں گویا ہوئی تھی۔ پلیز مما، مجھ سے یہ نہیں پیا جائے گا، زمل نے اکتائے سے انداز میں کہا۔ بخار کی وجہ سے اس سے کم ہی کھایا پیا جاتا تھا۔ کم آن زمل، تم تو بخار میں حنان سے بھی زیادہ تنگ کرتی ہو، پکڑو اسے اور آرام آرام سے بسم اللہ پڑھ کر پیو۔ رنگت دیکھو اپنی، کمزوری سے کیسے زرد ہوئی ہے، بالکل خیال نہیں رکھتی تم اپنا۔ رمیسا بیگم نے اس کے منع کرنے پر جھڑکتے ہوئے کہا اور احتیاط سے نیم گرم دودھ کا مگ اسے پکڑایا، جس پر زمل ان کے خود کو یوں لے کر پریشان ہونے پر خاموشی سے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی دودھ پینے لگی۔ رمیسا بیگم اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ 5 منٹ بعد دودھ کا مگ خالی کر کے ان کی طرف بڑھانے کے بعد وہ ان کی گود میں سر رکھ کر اپنے کندھے تک کمفرٹر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ رمیسا بیگم نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ 2 دن پہلے زمل کو شدید بخار میں حنان کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا دیکھ وہ ایک پل کو ڈر ہی گئی تھی کہ کہیں ان کا کوئی جھگڑا نہ ہو گیا ہو، جو اس طرح بغیر عاطف کے اتنی طبیعت خرابی میں اکیلی ہی آ گئی تھی۔ مگر زمل کے ان کے بار بار پوچھنے پر ان کی تسلی کروا دی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ عاطف سے زیادہ لے کر ہی آئی ہے اور ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا، جس پر رمیسا بیگم نے بے اختیار ہی اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ زمل، عاطف سے بات ہوئی تمہاری آج؟ اس کے سنہرے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ عام سے لہجے میں بولی تھی۔ پتہ نہیں کیوں زمل کی بار بار ہوتی نم آنکھیں اور اس کی حالت انہیں بے چین کر رہی تھی۔ جی، دوپہر میں ہوئی تھی بات، انہوں نے ہی کال کی تھی، میری طبیعت پوچھ رہے تھے۔ زمل نے بمشکل اپنے آنسو روکتے ہوئے ضبط سے جھوٹ بولا تھا۔ رمیسا بیگم بلڈ پریشر کی مریض تھی، ذرا سی پریشانی ان کی حالت بگاڑ دیتی تھی، اس لیے زمل انہیں اپنی وجہ سے بالکل پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو یہ تو اچھا ہو گیا، تم نے اسے ڈنر پر بلا لینا تھا، حنان بھی شام سے اپنے ڈیڈ کو مس کر رہا تھا۔ رمیسا بیگم نے ہنوز عام سے لہجے میں کہا۔ مما، ان دنوں ان کے آفس میں بہت کام ہے، وہ بہت بیزی ہوتے ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکتے۔ یہ بات کہتے ہوئے زمل کا دل کیا وہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ یہ احساس ہی اس کے لیے جان لیوا تھا کہ اس کا شوہر کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا۔ مگر اسے کہنا کہ جیسے ہی فری ہو لازمی چکر لگائے، اور تم نے یہ کل والے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ تم سے میں نے صبح میں بھی کہا تھا کہ کپڑے چینج کرو، سردی بڑھ رہی ہے، کوئی گرم سوٹ پہن لیتی۔ رمیسا بیگم نے متفکر سے لہجے میں کہا تھا، بس دل نہیں کیا، زمل نے پھیکے سے انداز میں غفلت سے کہا۔ رمیسا بیگم ابھی کچھ کہتی جب حاشر اور پرجوش سا حنان کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مما دیکھیں، ہانی آپ کے لیے پیزا لے کر آیا ہے۔ حنان ایکسائٹڈ سا بیڈ پر چڑھتے ہوئے چمکتی ہوئی سنہری آنکھیں لیے بولا تھا۔ زمل اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ حاشر نے پیزے کا ڈبہ لا کر ٹیبل پر رکھا تھا، اس کے پیچھے ہی ملازمہ پلیٹس لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی، جسے وہ زمل کے کمرے میں آنے سے پہلے برتن لانے کا کہہ کر آیا تھا۔ موٹے، جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ یہ تو میں لایا ہوں اپنی بہن کے لیے، حاشر نے حنان کو گھورتے ہوئے کہا، جو کہ زمل کے اٹھ کر بیٹھنے پر جانے اس کے گلے میں باہیں ڈالیں اس کے گال چوم رہا تھا۔ نو ماموں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مما کے لیے بھی پیزا لیں۔ ہانی نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اپنے ماموں کو دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ 1 منٹ پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم نے اسے موٹا کیسے کہا؟ حاشی، مجھ سے اپنے دانت نہ توڑوا لینا، خبردار جو آئندہ میرے بیٹے کو موٹا کہا یا اس کا نام بگاڑا۔ زمل نے حنان کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے حاشر کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح خفگی سے کہا، اور حاشر یہی تو چاہتا تھا کہ اس سے لڑے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اس کے سامنے حنان کو موٹا کہا تھا۔ اسے یہ مرجھائی سے زمل بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ زمل نے ڈنر میں بھی صحیح سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ ڈنر کے بعد حنان کو لیے باہر نکل گیا تھا اور واپسی پر اس کی پسند کا پیزا لے کر آیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے جتنا مرضی بخار ہو وہ پیزا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ پیار سے کہتا ہوں یار، اب کیا میرا اتنا بھی حق نہیں؟
حاشر نے معصومیت سے رمیسہ بیگم کی جانب دیکھ کر کہا، جس پر وہ زمل کو ٹوکنے لگی کہ پھر کیا ہو گیا اگر اس کے ماموں نے اسے پیار سے موٹا کہہ دیا، جس پر زمل خفکی سے اسے گھور کر رہ گئی۔ حاشر کی اپنی ماں سے عزت افزائی پر حنان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ میں ساحر ماموں کو بلا کر لاتا ہوں، وہ بھی میرے ساتھ پیزا کھائیں گے۔ حنان بیڈ سے اترتے ہوئے اپنے دوسرے ماموں کی کمی محسوس کرتے ہوئے فوراً کہا تھا، ساحر ماموں کے چمچے، وہ بھی گھر نہیں آئے، اس لیے شرافت سے بیڈ پر واپس آ جاؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں بھی نہ دیں۔ حاشر نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، جس پر ہانی جلدی سے واپس چڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ رمیسہ بیگم نے پلیٹ میں پیزے کا سلائس نکالتے ہوئے پہلے زمل اور پھر حاشر کو دیا۔ حنان تو زمل کی پلیٹ سے اور اس کے ہاتھوں سے کھاتا تھا، زمل اپنے ساتھ ساتھ اسے بھی کھلانے لگی۔ پورے کمرے میں پیزے کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ملازمہ کولڈ ڈرنک رکھنے کے بعد جانے لگی جب حاشر نے اسے آواز دیتے ہوئے اسرا کو بھی بلانے کا کہا، جس پر اس نے بتایا کہ وہ تو سو گئی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ماں صاحب، یہ لڑکی آپ کی اس نمونے بھتیجے کی کزن ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی 10 بجے ہیں اور میڈم سو بھی گئیں۔ حاشر نے مزے سے پیزا کھاتے ہوئے رمیسہ بیگم کو دیکھتے ہوئے مشکوک سے انداز میں کہا، تم کیوں ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہتے ہو حاشر؟ خوام خانہ اس بچی کو تنگ کیا کرو، وہ صبح فجر کے وقت اٹھ جاتی ہے، اس لیے رات کو جلدی سوتی ہے۔ کسی نیک ماں باپ کی اولاد ہے جو انہوں نے اس کی اتنی اچھی تربیت کی ہے۔ رمیسہ بیگم کا انداز متاثر کن تھا۔ ہاں جی، بس ہم ہی گناہ گار ہیں۔ حاشر کی زبان پر کھجلی ہوئی تھی، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا اور کولڈ ڈرنک پینے لگا۔ اسرا کے ذکر پر زمل کو یاد آیا تھا کہ وہ ابھی تک اس سے نہیں ملی تھی۔ وہ حنان کو کھلاتے ہوئے سب کو دکھانے کے لیے خود بھی تھوڑا بہت کھا رہی تھی، ورنہ تو اس کا دل تو ہر چیز سے بھر چکا تھا۔ حاشر کھانے کے دوران مسلسل حنان کو تنگ کر رہا تھا، جس پر زمل خوب چڑھتے ہوئے اسے اپنے نازک ہاتھوں سے 2-4 مکے مار چکی تھی، جس پر حاشر کو تو بالکل اثر نہیں ہونے والا تھا۔ رمیسہ بیگم نے حنان کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا، جبکہ حاشر اب زمل کو تنگ کرتے ہوئے اس کا روٹھا ہوا منہ ٹھیک کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے چھائی اس کمرے کی اداسی اب مکمل دور ہو چکی تھی۔ جہاں حاشر اسرار ہو وہاں خاموشی ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہاں کوئی اداس رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ We need help, send boat fast. وہ اپنے کان میں لگے ایئرپورٹ پر عجلت میں تیز سے بولا تھا۔ اس کی شرٹ خون سے تر ہو رہی تھی، غصے کے مارے اس کی پیشانی کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ کیپ یور آئیز اوپن رافے۔ اسے واپس آنکھیں بند کرتا دیکھ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ تکلیف میں مبتلا وہ تھا اور درد اسے ہو رہا تھا۔ I'm fine sir۔ رافے نے زور سے اپنی آنکھیں میچ کر کھولی تھی، اس کا سر بری طرح گھوم رہا تھا، وہ آہستہ آہستہ نودگی میں جا رہا تھا۔ اسی لمحے وہاں پر بوٹ آتی دکھائی دی تھی، جبکہ رافے نیم بہوشی میں تھا۔ وہ اپنی گن لوڈ کرتا ہوا بے ہوش ہوتے رافے کو اپنے کندھے پر ڈالتا بڑی مہارت سے بند دروازے کے پیچھے سے نکلا تھا اور بغیر کسی طرف دیکھے تیزی سے اس بوٹ کی طرف بڑھا تھا جو کہ بالکل جہاز کے قریب پانی میں ڈول رہی تھی۔ وہاں موجود 2 لڑکوں نے فوراً آگے بڑھ کر اس زخمی آفیسر کو بوٹ میں ڈالا تھا۔ وہ جب رافے کو بوٹ میں ڈال رہا تھا تب اسی وقت پیچھے سے ایک آدمی نے آدھا دروازے کے پیچھے چھپتے ہوئے اس کے سر کا نشانہ لیا تھا۔ وہ آدمی فائر کرنے ہی والا تھا جب ساحر بجلی کی تیزی سے واپس پلٹا تھا اور اس کے گن تھامے ہاتھ پر فائر کیا تھا، جس سے گولی سیدھی اس کے ہاتھ کی پشت پر لگی تھی اور گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ ساحر کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھی، وہ آدمی کرہتے ہوئے زمین بوس ہوا تھا اور مزید اس کے وار سے بچنے کے لیے پیچھے کو پلٹا تھا۔ موو فاسٹ، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسے بوٹ میں ڈالتے ہی وہ وہاں موجود ہٹے کٹے لڑکوں سے بولا تھا، جس میں اسے ایک نے فوری اسے طبی امداد دینا شروع کی تھی، جبکہ رافے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ان کی بوٹ واپس سیرے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ پورے جہاز میں افراتفری کا عالم تھا، ہر طرف گولیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ انہوں نے 1 گھنٹہ پہلے اس جہاز پر ریڈ کیا تھا۔ اطلاع کے مطابق اس جہاز میں ڈرگز اور اسلحے کی بڑی مقدار دوسرے ملک سپلائی کی جا رہی تھی۔ اسے اس ان نون نمبر سے جو پزل کی شکل میں معلومات ملی تھی اسے سلجھاتے ہی وہ اس اطلاع تک پہنچا تھا۔ آج شام 4 بجے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اس نے اچانک اس جہاز پر ریڈ کیا تھا، یہاں موجود پہرے دار تو اس افراد کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ وہ لوگ اپنی پلاننگ کے مطابق ان پر حاوی ہو چکے تھے اور ساحر نامور کرمینل کالیا تک پہنچ چکا تھا، جس کا اس نے اب تک چہرہ نہیں دیکھا تھا، صرف اس اندھیری نگری میں اس کا نام سنا تھا، جسے آج تک کوئی پکڑ نہیں پایا تھا۔ اس کے اس کام میں تجربے اور مہارت سے وہ واقف تھا۔ وہ جیسے اس بڑے جہاز کے تہہ خانے میں موجود آخری کمرے میں پہنچا تو اسے کالیا بھی آخر یہاں مل گیا تھا۔ کالیا کی اس کی جانب پشت تھی۔ ساحر کے خود پر گن تارنے پر وہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتا کسی وحشی کی طرح کہکے لگانے لگا تھا، یوں جیسے یہاں اس کا پہلے سے منتظر ہو۔ اس نے جوابی کارروائی کوئی نہیں کی تھی۔ ساحر کو اس کے یوں ہنسنے پر شدید وحشت ہوئی تھی۔ وہ بھی اپنی گن اس کے سر پر مار کر اس کی یہ وحشیوں جیسے کہکے بند کرواتا کہ ایک پل کے لیے اس کمرے میں موجود کھڑکی کے دوسری طرف کا منظر دیکھ اس کا دل بے اختیار مٹھی میں جکڑ کر رہ گیا تھا۔ دوسری طرف 3 آدمیوں کو رافے پر حاوی دیکھ ساحر خود کو روک نہیں پایا تھا۔ وہ ہر چیز فراموش کی اس کی جانب بھاگا تھا، جبکہ جانے سے پہلے ایک زوردار ٹانگ اس کی کمر میں رسید کرتے اسے منہ کے بل گراتا وہ کھڑکی کو کود کر دوسرے کمرے میں پہنچا تھا
اور اپنے ہاتھ میں تھامی لوڈڈ گن سے بغیر گنے فائر کرتے ہوئے اس نے ان کے ہاتھ اور ٹانگیں گولیوں سے چھلنی کر دی تھی۔ رافع اس کمرے میں موجود ساری ڈرگز حراست میں لے چکا تھا۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگا تو پیچھے سے کسی نے اچانک اس کے سر پر کوئی بہت ہی وزنی لوہے کی چیز ماری تھی، جس کے لگتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل اپنی پلکیں جھپکتے ہوئے سر جھٹکتے ہوئے پلٹا۔ اپنی ہاتھ میں موجود گن سے جیسے ہی اس نے اس شخص کا نشانہ لینا چاہا تو اس شخص نے وہی لوہے کا راڈ اس کے ماتھے پر مارا تھا، جس پر رافع ضبط کے باوجود بھی گھٹنوں کے بل زمین بوس ہوا تھا۔ وہاں جانے کہاں سے 2 آدمی اور آ گئے تھے جو جانوروں کی طرح اسے مارنے لگے۔ فائق کو کچھ دیر پہلے ہی رافع نے اس کمرے سے باہر بھیجا تھا، اسی لیے اسے اکیلا دیکھ وہ اس پر تل پڑے تھے۔ رافع اتنا کمزور ہرگز نہیں تھا کہ 3-4 آدمیوں کا مقابلہ نہ کر سکے، مگر اس آدمی نے جو پہلا وار اس کے سر کے پچھلے حصے پر کیا تھا وہ اس کے حواس جھنجھوڑ کر گیا تھا۔ ان آدمیوں کے گرتے ہی ساحر پریشانی سے رافع کی جانب بڑھا تھا اور اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے اس کا دل کیا اس پورے جہاز کو آگ لگا دے۔ رافع کا خون اس کے دل پر گر رہا تھا۔ اسے فوراً وہاں سے دوسری بوٹ منگواتے ہوئے رافع کو ریسکیو کروایا تھا۔ رافع کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجنے کے بعد واپس اس تہہ خانے کی طرف بڑھا تھا جو کہ اب خالی پڑا تھا۔ کالیا اس کے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ ساحر نے ضبط کے باوجود وہاں موجود کرسیوں کو ٹانگ مارتے ہوئے اپنا غصہ نکالا تھا، جبکہ اسے اس کھڑکی پر ایک ہرے رنگ کی چٹ نظر آئی تھی جس نے بے اختیار اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ اٹس یور بیڈ ڈے ایس ایس پی۔ اسمائلی ایموجی کے ساتھ لکھے پیغام کو اس نے خون اشام نگاہوں سے گھورا تھا اور باہر کی جانب بڑھا تھا جہاں اب گولیوں کی آواز تھم چکی تھی، بھگدڑ رک چکی تھی۔ سر، سچویشن از ان کنٹرول۔ ساری ڈرگز اور اسلحہ ہمارے قبضے میں ہیں۔ اس جہاز میں موجود آدمیوں کو ہم گرفتار کر چکے ہیں، جبکہ کچھ پانی میں کود کر فرار ہو چکے ہیں، اور سب سے بری خبر یہ ہے کہ ان کا سربراہ کالیا بھی پانی میں کود کر فرار ہو گیا ہے۔ ہمارے آدمیوں نے اس کا پیچھا کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ہماری ٹیم کے کافی ممبرز کو چوٹیں آئی ہیں اور انسپکٹر حامد کو بازو پر بھی گولی لگی ہے۔ انسپکٹر فائق نے حیرانی سے اس کے سینے سے خون میں تر شرٹ کو دیکھتے ہوئے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ انسپکٹر حامد کو فوراً ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجیں اور مزید ان آدمیوں میں سے ایک بھی اور فرار نہیں ہونا چاہیے۔ میں اب آپ سے پولیس اسٹیشن میں ملوں گا۔ جہاز کے سرے پر رکتے ہی وہ مزید اپنی ہدایات دیتا وہاں سے پلٹنے لگا۔ جب فائق نے متفکری سے اسے دوبارہ پکارا۔ سر، آپ ٹھیک تو ہیں؟ یہ خون؟ انسپکٹر فائق نے پریشانی سے پوچھا۔ I'm fine فائق، ڈونٹ وری، سنجیدگی سے کہتا وہ اس کی تسلی کروا کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ پولیس کی وینز وہاں پہنچ چکی تھی جس میں اب گرفتار مجرموں کو پولیس اسٹیشن لے جایا جا رہا تھا۔ ایمبولینس بھی وہاں پہنچ چکی تھی جس میں زخمیوں کو لے جایا جا رہا تھا۔ ہر طرف لوگوں کا کافی ہجوم تھا۔ میڈیا بھی یہاں پہنچ چکا تھا اور اس موقع کی بھرپور کوریج کر رہا تھا۔ ہاسپٹل کی عمارت کے سامنے رکتے ہی حوالدار کے دروازہ کھولنے کا ویٹ کیے بغیر اجرت میں دروازہ کھولتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ پہلے فلور پر ہی اسے ایک روم کے باہر 2-3 پولیس والے کھڑے نظر آ گئے تھے جنہوں نے اس کے قریب آنے پر فوراً الرٹ ہوتے ہوئے سلیوٹ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود متفکری کھلی سنجیدگی وہاں موجود سب نے ہی دیکھی تھی۔ سب جانتے تھے کہ رافع اس کے لیے کتنا اہم ہے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا جہاں ڈاکٹر پہلے سے موجود تھا۔ سامنے وہ بستر پر ہاسپٹل کے کپڑوں میں موجود سر اور کندھے پر پٹی کیے نیم دراز سا لیٹا تھا۔ اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اسے پرسکون سا لیٹا دیکھ سر کو بے اختیار اپنا دل سکون سے بھرتا محسوس ہوا۔ رافع اسے بہت عزیز تھا۔ سار کو یہ حاشر جتنا ہی پیارا تھا۔ وہ اس سے اس دن سے ہی ناراض تھا۔ رافع اسے 2-3 بار سوری بول چکا تھا جبکہ وہ حنود سے نظر انداز کر رہا تھا اور اسے شدید خفا تھا۔ آج اسے تکلیف میں دے کر اسے کچھ اور یاد ہی نہیں رہا تھا۔ اب کیسی کنڈیشن ہے اس کی ڈاکٹر؟ کوئی سیریس میٹر تو نہیں؟ بظاہر سنجیدگی سے پوچھتے وہ اندر ہی اندر کسی میجر انجری سے خوف زدہ تھا کیونکہ اس کا خون کافی بہا تھا۔ یس ہی از فائن۔ ان کے سر کے پچھلے حصے میں سٹیچز لگے ہیں مگر سچ شکر کے زخم زیادہ گہرا نہیں تھا جس سے کافی بچت ہو گئی ہے۔ ان کے دائیں کاندھے پر کافی چوٹیں آئی ہیں اور بھی جسم کے دوسرے حصوں میں کافی چوٹیں لگی ہیں جو کہ انشاءاللہ مکمل ریسٹ کرنے سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ کوئی سیریس مسئلہ نہیں ہے، آپ انہیں کل تک ڈسچارج کروا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے تفصیل سے اس کی کنڈیشن بتاتے ہوئے کہا جس پر ساحر نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ بورڈ میں طبی امداد کے طور پر اس لڑکے نے اس کے سر سے بہتے خون کو روکنے کے لیے کافی ساری کاٹن کے زخم پر رکھتے ہوئے آڑھی سی پٹی باندھ دی تھی تاکہ ہاسپٹل جانے تک اس کا مزید خون نہ بہے، جس کی وجہ سے اس کی کافی بچت ہو گئی تھی۔ تھینک یو ڈاکٹر، ساحر نے پرسکون سی سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر کہا جس پر ڈاکٹر اسے مصافحہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی نرس بھی وہاں سے چلے گئی۔ اب کمرے میں صرف رافع اور ساحر ہی تھے۔ تم نے مجھے ڈرا دیا تھا رافع، اس کے بیڈ کے قریب آ کر اسے سویا دیکھ آہستہ آواز میں ہی بولا تھا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ اس کا لہجہ بوجھل سا تھا، تھکا سا تھا۔ کوئی مجھ سے ناراض تھا؟ رافع نے ہلکی سی ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھتے ہوئے اپنی مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے غیر سنجیدگی سے کہا۔
اس کے آنے سے چند منٹ پہلے ہی اسے روم میں شفٹ کیا گیا تھا اور وہ جاگ ہی رہا تھا، بس اسے دیکھ کر سوتا بن گیا تھا۔ اپنی تکلیف پر سحر کی حالت دیکھ کر رافع کے دل میں موجود اس کی عزت اور محبت اور بڑھ گئی تھی۔ وہ یوں ہی تو نہیں اسے اپنا آئیڈیل کہتا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے ناراض نہیں ہوں؟ آئی ایم اسٹل اینگری۔ اسے جاگتے دیکھ وہ لمحوں میں واپس اپنے سنجیدہ سے کھول میں قید ہوا تھا اور خفگی سے کہتے اسے ہلکا سا گھورا تھا، ہائے ایسی ناراضگی پر تو میری جان بھی قربان۔ رافع نے اس کے بے نیازی کہنے پر دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ ایک تو سحر کے معاملے میں وہ بہت کم ہی سیریس ہوتا تھا، آج اس کے خود کے یوں پرواہ کرنے پر رافع کا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ وہ اپنے خون سے اس کی یونیفارم کی شرٹ کو یوں تر دیکھ کر اسے اس پر اور پیار آیا تھا۔ اسے پتا ہوتا کہ اس کے زخمی ہونے پر سحر ہر چیز طرح کر کے اس کی یوں پرواہ کرے گا تو وہ کب کا اس کی توجہ پانے کے لیے خود کو زخمی کروا لیتا۔ یہاں پہنچ کر بھی دل نہیں بھرا تمہارا جو اس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہو؟ خاموشی سے لیٹے رہو، ریسٹ کرو، ورنہ باقی کا سر میں کھول دوں گا۔ اسے فضول ہانکتے دیکھ وہ خفکی سے بولا تھا۔ سحر کی محبت ایسی ہی تھی، کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں۔ رافع نے اسے ڈپٹتے پر جلدی سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کا اتنے دنوں سے بے چین دل اب پرسکون ہو چکا تھا۔ سحر نے ایک نظر اپنی شرٹ پر ڈالی تھی جو کندھے سے سینے تک خون سے رنگی ہوئی تھی، اسے کفت سی ہوئی۔ وہ چینج کر کے پھر واپس پولیس اسٹیشن جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے حاشر کو کال کر کے یہاں بلایا تھا کہ اس کے پاس رکے اور اس کا خیال رکھے۔ حاشر نے 10 منٹ تک آنے کا کہا تھا، مزید 10 منٹ اس نے یہیں گزارے تھے۔ اس دوران رافع کی آنکھیں ہنوز بند تھی۔ سحر کو لگا کہ وہ شاید دعاؤں کے زیر اثر سو چکا ہے۔ وہ اس کے قریب سے پلٹنے لگا جب رافع نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ سحر نے سنجیدگی سے پلٹ کر دیکھا تھا، رافع کی آنکھیں نم تھی۔ تھینک یو میرا اتنا خیال رکھنے کے لیے، اینڈ سوری ونس اگین سر، میں آپ کا حکم رد کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پلیز اسے میری آخری اور پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر دیں۔ رافع نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جانے کیوں وہ حساس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں واضح نمی دیکھ کر سحر نے آگے بڑھ کر اسے نرمی سے گلے لگایا تھا۔ اس کے محسوسات خوب سمجھتا تھا۔ رافع اکیلا رہتا تھا، بچپن میں ہی اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے ہوش سنبھالتے ہی اس کے ڈیڈ بھی اپنا بزنس باہر سیٹ کر کے خود بھی باہر شفٹ ہو گئے تھے اور وہ ہمیشہ اکیلا رہا تھا۔ اگر رمیسا بیگم نے اسے بالکل ان کی طرح ہی پیار نہ کیا ہوتا تو اس کی زندگی میں تو کوئی دوسرا اس کا خیال رکھنے والا بھی نہیں تھا۔ وہ بظاہر مسکراتا ہوا لاپرواہ انسان اندر سے بہت اکیلا تھا اور یہ بات سحر کے سوا کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ کم آن مین، تم تو بھائی ہو میرے، تم سے زیادہ دن ناراض نہیں رہ سکتا میں۔ اسے ایموشنل ہوتا دیکھ سحر نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے نرمی سے کہا۔ رافع بے بازو سے اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ اکثر بیماری میں رافع کا دل بہت بوجھل ہو جاتا تھا، اسے اپنی تنہائی کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ لو یو بھائی۔ رافع کا انداز کسی روندو بچے سا تھا۔ سحر نے مسکراتے ہوئے اس کی پٹی سے باہر بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرا تھا۔ لو یو ٹو، ٹیک ریسٹ، اس سے پہلے کہ حاشر آ کر تمہارے کان کھائے، مجھے تم 2 دنوں میں بالکل فٹ چاہیے ہو۔ نرمی سے اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اسے آرام کرنے کا کہتا وہ اپنے موبائل پر آتی کال یس کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ رافع نے پرسکون سے انداز میں تکیے پر سر گرا لیا تھا۔ اسے اپنی ماں کا لمس بہت کم یاد تھا کیونکہ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ رمیسا بیگم نے ہی اسے ماں کی طرح پالا تھا۔ اس کے ڈیڈ بھی کافی کول انسان تھے جن کے لیے کاروبار زیادہ اہم تھا، جو اسے اپنے پاس بلاتے تھے مگر اس کے لیے اپنا وہاں کاروبار چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ حاشر سے بھلے ہی جتنی لڑائیاں ہوں مگر وہ اس کا یار تھا اور سحر اس کے لیے اس کے دل میں بہت سے جذبے تھے۔ وہ اس کی رسپیکٹ کرتا تھا، اس کے جتنا اسٹرانگ بننا چاہتا تھا، اسے کبھی خود سے دور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ آج اپنی زندگی میں جو بھی تھا سحر کی وجہ سے ہی تھا، جس نے ہمیشہ غیر محسوس طریقے سے اس کی مدد کی تھی۔ آج جس طرح سے اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی جان بچائی تھی، ہر طرف دشمن تھے اور وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے اسے اپنے کاندھے پر ڈالتا بچانے کے لیے بھاگا تھا۔ ہاں، اس کے لیے صرف سحر اسرار ہی کر سکتا تھا، جو بظاہر تو اسے اس کی الٹی سیدھی باتوں پر ہر وقت ڈانٹا تھا۔ کبھی کبھی اپنی جاندار مکر سے اسے دن میں تارے بھی دکھا دیتا تھا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے سب سے زیادہ پیار بھی وہی کرتا تھا۔ شام کے سائے باہر گہرے ہونے شروع ہو چکے تھے۔ وہ اپنے آفس سے گھر کے لیے نکل رہا تھا جب اسے ایک کال موصول ہوئی تھی جس کا وہ شدت سے منتظر تھا۔ اس کال کو سنتے ہی اس کی پیشانی کی رگیں مزید تن گئی تھی۔ وہ سختی سے لب آپس میں وصل کیے موبائل کوٹ کی پاکٹ میں ڈالتا تیزی سے آفس سے نکلا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے گاڑی ڈیفنس کے علاقے کی طرف موڑ دی تھی۔ مزید 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک متناسب سی مگر خوبصورت بنگلے کے باہر کھڑا تھا۔ اسے جیسے ہی ہارن دیا وہاں بیٹھے گارڈز نے اسے دیکھتے ہی فوراً سے سلام کرتے ہوئے گیٹ کھول دیا تھا۔ گاڑی کو پورچ میں کھڑی کرتے ہی وہ تن فن کرتا باہر نکلا تھا اور دروازے پر بیل دی تھی۔ اس کا اتنے دنوں سے دبا ہوا غصہ منٹوں میں لوٹ آیا تھا۔ اپنی زندگی پر بات کرنے والوں کو وہ زندہ چھوڑنے کا قائل نہیں تھا۔ مزید 1 منٹ انتظار کرنے کے بعد دروازہ کھلا تھا۔ ڈھیلی سی شرٹ اور جینز میں ملبوس اینا اسے اپنے سامنے دے کر ایک پل کو ساکت ہوئی تھی۔ اسے تو یقین آیا کہ اس کا پلان کامیاب ہو گیا تھا۔ عاطف خود اس سے ملنے آیا تھا۔
تحیر سے اس کی آنکھیں ایک پل کو پھیلی تھی. وہ پچھلے کچھ دنوں سے دبئی میں گئی ہوئی تھی. اس کی وہاں شوٹ تھی. وہ آج دوپہر ہی وہاں لوٹی تھی. عاطف کو یوں سامنے دیکھ اس کی خوشگوار حیرت ہوئی تھی. عاطف اس کا شاندار مستقبل تھا. وہ آج اس مقام پر تھی صرف اور صرف عاطف کی وجہ سے تھی. وہ اس کی بیوی کی بیوقوفی اور اپنی ذہانت پر اندر ہی اندر مسکراتی محسوس ہوئی تھی. اپنی حیرت سے نکلتی وہ لمحوں میں چہرے کے تاثرات درست کرتی اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی جو سرخ آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا. عاطف گھر کے اندر داخل نہیں ہوا تھا. ویلکم بیک ڈارلنگ. مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھ سے خود ملنے آئے ہو. واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. اسے کچھ نہ بولتے دیکھ ہے نا اپنے چہرے پر پرجوشی کے تاثرات لیے اس کی طرف بڑھی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ اسے گلے لگتی جب عاطف نے سختی سے اس کی بازو تھام کر اسے خود سے دور کیا تھا. اس کی گرفت اتنی سختی کہ اینا کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی تھی اور اسی لمحے اس گھر کی درہ دیوار میں ایک زناٹے دار تھپڑ کی آواز گونجی تھی. جاری ہے.